نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ اردو الحمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر اہتمام قومی سیمینار بعنوان یوم یکجہتی کشمیر میں تمام معزز مہمانان گرامی اور عزیز شرکاء کا خیر مقدم ہے۔ اس تقریب کی صدارت قابل صد احترام پروفیسر جلیل علی صاحب فرما رہے ہیں۔ ہم ممنون احسان ہیں جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب اور محترمہ عائشہ مسعود ملک اس تقریب کے مہمانان خصوصی، اور محترمہ پروفیسر ڈاکٹر صدف نقوی جو ماشاءاللہ بہت ہی متحرک شخصیت ہیں، چیئر پرسن ہیں میڈیا اسٹڈیز اور ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر فیصل آباد، جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد، ایک ایکڈیمک ایکٹیویٹی کے تحت تشریف لائی تھیں اور اس انتہائی امپورٹنٹ تقریب میں بطور مہمان اعزاز شریک ہیں۔ اور محترمہ مہوش حسن جو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ریسرچ فیلو رہی ہیں، ان کا بہت امپورٹنٹ کام ہے، تفصیل اس کی میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہم اس تقریب کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ میں نہایت ہی محترم پروفیسر ڈاکٹر سمیع الحق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے اس تقریب کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدقت يا رب العالمين. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر سمیع الحق صاحب۔ اسٹوڈنٹس، پروفیسر ڈاکٹر سمیع الحق صاحب ماشاءاللہ ممتاز اسلامک اسکالر ہیں، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے بطور فل پروفیسر ریٹائرڈ ہیں، اور علوم اسلامیہ میں ان کا ایک خاص اختصاص ہے عالمی سطح پر، اور یہاں پر جو الحمد اسلامک یونیورسٹی کا جو
اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ پچھلے کوئی 5-10 برس سے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس اہم تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر سمیع الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور تلاوت کلام الہی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اس تقریب میں ہمارے ایم فل پی ایچ ڈی کے اسکالرس تشریف رکھتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اور بالخصوص شعبہ اسلامیہ کے ایک اور اہم پروفیسر ڈاکٹر ناصر امین صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اس محفل کو اس میں شریک ہیں جناب فرزند علی ہاشمی صاحب، جو ایک بہت اہم شاعر ہیں اور اہم محقق اور نقاد ہیں، اور ہماری مدد کر رہے ہیں جناب عبدالقادر غوری صاحب۔ عبدالقادر غوری صاحب کی وجہ سے یہ ایک لائیو سٹریم ہم کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک محدود تعداد میں اس کانفرنس روم میں ہمارے پی ایچ ڈی اسکالرز اور دیگر مہمان تشریف فرما ہیں، لیکن جو ہمارا الحمد یونیورسٹی کا جو فیس بک پیج ہے اور یوٹیوب چینل ہے، اس پہ جو ہمارے ناظرین کی تعداد ہے وہ الحمدللہ ہزاروں میں ہے۔ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، وہ اپنی آراء کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہم ان سے گزارش بھی کریں گے کہ پلیز ضرور تفصیل سے اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں۔ ظاہر ہے ان کے فیڈ بیک سے ہم چیزیں سیکھتے ہیں اور چیزوں کو امپروو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو مومنہ مسرور نے ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، صبح سے ہماری مدد کر رہی ہیں، اردو ڈپارٹمنٹ کی کوآرڈینیٹر ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے یہ ہے تو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے تمام یونیورسٹیوں کو، کالجز کو، اسکولز کو، اور ہم یوم یکجہتی کشمیر کے تحت ایک روایتی نوعیت کی تقریب منعقد کرتے ہیں، تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے۔ لیکن الحمد یونیورسٹی کا ایک اختصاص رہا ہے کہ ہم جتنے بھی ہمارے جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ ہم نے کوئی کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کوئی جو اسٹیٹ کا جو بیانیہ ہے اس کو ہم وہ نہیں کرتے، جو کا تو انڈورس نہیں کرتے، بلکہ یہاں پر ایک فکری مکالمہ اور ایک کہہ لیجیے کہ فکری ڈائلاگ کا ہم انعقاد کرتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے جو آج جو معزز مہمان ہیں وہ بھی بہت اہم شخصیات ہیں، تمام ریلیونٹ پرسنالٹیز ہیں، تفصیل سے میں بعد میں بات کروں گا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے علم میں ہے، 1947 میں ظاہر ہے جب پارٹیشن ہوتی ہے، ڈویژن ہوتی ہے ہندوستان کی، تقسیم ہند، پاکستان ہندوستان دو ریاستیں تشکیل پذیر ہوتی ہیں، تو کشمیر ریاستوں کو کہا جاتا ہے جو آزاد ریاستیں ہیں کہ وہ اپنی صوابدید اور جو آبادی کا تناسب ہے اس کے تحت وہ ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ الحاق کر سکتی ہیں۔ اب کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، میجارٹی میں ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، تو لیکن ہری سنگھ جو ان کا مہاراجہ ہیں وہ الحاق ہندوستان کے ساتھ کر لیتے ہیں، اور وہاں سے 1947 سے ہی یوں سمجھ لیجئے کہ تشکیل پاکستان کے ساتھ ہی یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو ریڈ کلف ایوارڈ ہے جو وہاں سے ہی وہ ڈویژن پراپر طریقے سے نہیں ہو پاتی، تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں ڈویژن کے حوالے سے۔ دیکھیے 3 بڑی جنگیں اب تک پچھلے 78 برسوں میں کشمیر کے مسئلے پہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ ہو چکی ہیں۔ 1947 میں ہی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، پھر 1965 کی جنگ، اور 1999 میں بھی ایک جنگ ہو چکی ہے۔ 3 بڑی جنگیں ہیں جو معمولی نوعیت کی جھڑپیں ہیں، وہ تو روز کا معمول ہے، لیکن یہ 3 جسے کہتے ہیں فل فلیج ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں ہمارے پڑوسی ملکوں میں۔ جو اس حوالے سے اگر آپ لٹریچر پڑھتے ہیں، جو ڈیفنس لٹریچر ہے، اسٹریٹجک لٹریچر ہے، تو وہ لٹریچر یہ کہتا ہے کہ یہ جو کشمیر کا جو خطہ ہے یہ موسٹ میٹیریلائزڈ زون ان دا ورلڈ، دنیا میں شاید ہی اتنی ملٹری پاکستان اور ہندوستان دونوں جو کشمیر ہیں، آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر، یہ دنیا میں ان زونز میں سے ہے جو موسٹ میٹیریلائزڈ زون ہیں۔ آپ نے کہہ لیجئے کہ بندوق کے زور سے لوگوں کو خاموش کیا ہوا ہے، آپ یہاں بھی اور وہاں بھی یہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس وقت جو جیوگرافی ہے اس میں کوئی 55% انڈیا نے اس کو ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کی توجہ مجھے چاہیے، 55% جو جیوگرافی ہے اس پہ انڈیا قابض ہے، 30% پاکستان کے پاس ہے، اور جو باقی ماندہ جو علاقہ ہے وہ چائنا کے پاس ہے۔ چائنا بھی ایک فریق ہے، اس میں بہت کم چائنا کا ذکر ہوتا ہے۔
تو 3 یعنی فریق ہیں. چائنا یعنی اس طرح سامنے نہیں آ رہا، لیکن 55% انڈیا نے آکوپائی کیا ہوا ہے اور 30% پاکستان کی تحویل میں ہے اور باقی ماندہ جو علاقہ ہے. اقوام متحدہ نے بھی اپنا ایک کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے اقوام متحدہ کی ریزولوشنز یہ ہیں کہ ہم نے کشمیر کے مسئلے کو، جو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جو حق خود ارادیت ہے اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور ایک کوئی ریفرینڈم ہونا چاہیے. لیکن یہ ریفرینڈم پچھلے 78 برسوں سے ہو نہیں سکا. ایک طویل عرصے تک ہم اس کو کشمیر کے مسئلے کو ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پہ یعنی UN میں بھی اور دنیا کے سامنے اس کو رکھتے رہے، لیکن پھر اس مسئلے کو ہم نے ایک طرح سے یعنی کہہ لیجیے متاثر کیا منفی معنوں میں کہ ایک عسکری اسٹرگل بھی شروع ہو گئی، جہادی موومنٹ یعنی شروع ہو گئی. اور اس سے ہوا کیا کہ وہ جو ایک پولیٹیکل اسٹرگل تھی آپ کی، وہ یعنی بالکل اس کی ایک شکل و صورت جو ناقدین ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے اس کو عسکریت پسندی کے حوالے کر دیا کشمیر کے ایشو کو، اس سے مسائل حل نہیں ہوئے بلکہ مزید پیچیدہ ہوئے. تو اس پہ یعنی ظاہر ہے ہم تو ایک پلیٹ فارم یہاں پر مہیا کرتے ہیں، ہمارے ماہرین نے ایک ماہرانہ رائے کا اظہار کرنا ہے. 2019 میں جو ایک آرٹیکل تھا جو انڈین کنسٹیٹیوشن کا 370، وہ بھی انڈیا نے ریووک کر دیا. اور اب یعنی وہ جو ایک جو کشمیر کی جو ایک مطلب کہہ لیجیے کہ ایک آٹونومس پوزیشن تھی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب یعنی براہ راست انڈیا اس کو یعنی کر رہا ہے، ایڈمنسٹریٹو پاورز اب انڈیا کے پاس ہے. اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہوا یہ ہے کہ جو کشمیر، خصوصاً جو انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، انڈیا یہ چاہتا ہے کہ اس کی ڈیموگرافی چینج کر دے. یعنی وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، میجورٹی ہے، اس میجورٹی کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے انڈیا نے 370 کو ریووک کیا ہے. اور وہاں پر یعنی بہت تیزی سے جو دوسری قومیں ہیں، ہندو اسپیشلی، ان کو یعنی وہاں پر ان کی آباد کاری ہو رہی ہے. یعنی ایک تو عسکری جو پوری فوج وہاں پر ہے، تعینات ہے، کرفیو کا سما ہے پچھلے 78 برسوں سے، اور اس کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے لیے یہ 370 کو بھی ریووک کیا گیا ہے. ابھی کل بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے. تو ہم یعنی دعا گو ہیں، کوئی بھی جو ایک محب وطن پاکستانی ہے وہ دعا ہی کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلوچستان میں بھی اور پاکستان کے جتنے بھی خطے ہیں اس میں امن و امان کی ہم دعا کرتے ہیں. اب میں یعنی جو ہمارے معزز مقررین ہیں، جو مہمانان گرامی ہیں، ان کی طرف یعنی آتا ہوں اور اس عاجزانہ گزارش کے ساتھ کہ ہم نے اختصار کے ساتھ بات کرنی ہے تاکہ ایک مخصوص وقت میں یہ تقریب ہم ختم بھی کر سکیں. 10 سے 15 منٹ میں آپ اپنی بات کیجیے گا. ہماری جو پہلی مہمان ہیں محترمہ مہوش حسن، یہ شی از دا موسٹ ریلیونٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک. محترمہ مہوش حسن ریسرچ فیلو رہی ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کی، اور ان کے بہت سارے یعنی ریسرچ پیپرز شائع ہو چکے ہیں، نہ صرف پاکستان کے جرنلز میں بلکہ انٹرنیشنل جو اس حوالے سے جو ڈیفنس مسائل ہیں، ڈیفنس کے جو مسائل ہیں. مثلا ان کا ایک بہت امپورٹنٹ پیپر سیکیورٹی اینڈ پولیٹیکل امپلیکیشنز آف نیٹوز پریزنس فار سینٹرل ایشین ریجن، یہ بہت یعنی اس کی ایک امپیکٹ فیکٹر یہ جرنل ہے، آرٹیکل ہے، ریسرچ پیپر ہے آپ کا. جو ملٹری ہے ہماری منسٹری آف ڈیفنس، وہ ہر سال ایک انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن منعقد کرتی ہے اور ایک ڈیفنس سیمینار منعقد کرتی ہے. اس کا نام ہے آئیڈیاز، یعنی اسی سے وہ آئیڈیاز ایبریویشن ہے اس کی، انٹرنیشنل ڈیفنس ایگزیبیشن اینڈ سیمینار. تو 2016 میں جو یہ آئیڈیاز، یہ جو ڈیفنس ایگزیبیشن اور سیمینار ہوا، اس کو محترمہ مہوش حسن نے موڈریٹ کیا سارا، یعنی وہ شی واز دا فوکل پرسن. تو آپ پلیز بھرپور استقبال کیجیے گا محترمہ مہوش حسن. جی السلام علیکم. اتنے بڑے اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں، PhD ڈاکٹرس بیٹھے ہوئے ہیں. میں اپنا جو مختصراً پوائنٹ آف ویو ہے یوم یکجہتی کشمیر کے بارے میں وہ پریزنٹ کروں گی. الحمد یونیورسٹی کے شعبہ اردو کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا
اور جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ہے کشمیر کا ایشو، وہ ہم سب اس سے کم و بیش واقف ہیں. تھوڑا سا اگر میں اس کا شارٹلی آپ لوگوں کو ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو دے سکوں، اس میں یہ کہ ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ سیاسی جماعت مسلم کانفرنس نے 19 جولائی 1947 کو ہی قیام پاکستان سے قبل الحاق پاکستان کی قرارداد منظور کر لی تھی. کشمیری مینٹلی اینڈ پولیٹیکلی اپنے آپ کو الائن کرنا چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ. 1947 میں جموں شہر اور اس کے مضافات میں مسلمانوں کی مجموعی آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ تھی. ابتداً سانبھا، رنبیر سنگھ پورہ، میران صاحب کی مسلمان آبادیوں کے قتل و غارت سے کی گئی. انتہا پسند سکھ اور ہندو تنظیموں کے گنڈوں کو مشرقی پنجاب اور بھارت کے دوسرے حصوں سے بلوایا گیا اور اکتوبر 1947 تک نہتے مسلمانوں کا تقریباً صفایا کر دیا گیا، یعنی 5 لاکھ سے اس آبادی کو بہت کم ڈیموگرافیکلی چینج کر دیا گیا. آج 7 دہائیاں گزرنے کے باوجود کشمیر میں حالات بدل نہیں سکے. کشمیری عوام ظلم اور بربریت کی چکی میں پستے چلے آ رہے ہیں. 2019 میں ریاست کشمیر کی خصوصی حیثیت بھارتی حکومت کی جانب سے ختم کر دی گئی. نئے قانون کے مطابق مقامی جائیداد کے حقوق تبدیل کیے گئے تاکہ کشمیریوں کو وہاں بسنے کی اجازت ہی نہ دی جائے. فرام آل اوور انڈیا ڈیموگرافک چینجز لانے کے لیے ان کو انسینٹیو دیے جا رہے ہیں بھارتی حکومت کی طرف سے کہ دوسرے پروونسز سے آ کے، دوسری اسٹیٹ سے آ کے کشمیر میں آباد ہوں لوگ. پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمیشہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دیا ہے. یعنی یہ تو ہم سب پہ یہ بات واضح ہے کہ پاکستانی عوام کے دل اور ہماری حکومت جو ہے وہ ہر طرح سے کشمیری کاز کو سپورٹ کر رہی ہے سنس دا انسیپشن آف پاکستان. چاہے وہ اقوام متحدہ میں کشمیر کے حق میں قراردادیں ہوں یا کسی بھی بین الاقوامی سطح پر آواز بلند کرنا ہو. Pakistan has raised its concerns on every forum for the Kashmir issue. کشمیری عوام نے اپنی اس خواہش کا اظہار برملا کیا ہے کہ ریاست کشمیر کا الحاق پاکستان سے کیا جائے. قائد اعظم نے کشمیر کی دفاعی اور اقتصادی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی دفاعی اور اقتصادی شہرک ہے. اور یہ انہوں نے جو فرمایا تھا اس کا لیٹر آن ہم لوگوں کو جو کشمیر میں انڈین آکوپیشن کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہوئے، ہم لوگوں کے جو واٹر فلو ہے وہ سارا کشمیر سے آتا ہے. اور انہوں نے کچھ سال پہلے بگلیار ڈیم تعمیر کیا. جب وہ برسات میں بگلیار ڈیم کو کھول دیتے ہیں تو انفلو پاکستان میں پانی کا بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم نے ریسنٹ فلڈس میں دیکھا کہ انہوں نے کس طرح ہم لوگوں کی اکانومی کو اور کس طرح فلڈس کو کیش کرایا. اور جب یہاں پر ہمارے ہاں خشک سالی ہوتی ہے تو وہ بگلیار ڈیم کا جو سٹورڈ پانی ہے اس کو نہیں کھولتے. ریاست جموں و کشمیر سے نکلنے والی دریاؤں کے علاوہ کشمیری ریاست سے شاہراہیں بھی پاکستان سے متصل ہیں. پونچھ میرپور روڈ جہلم سے متصل ہے. جہلم ویلی روڈ راول پنڈی سے ملتی ہے. ان شاہراہوں کے ساتھ ساتھ کشمیری عوام کے دل پاکستان سے ملے ہوئے ہیں. نو ونڈر حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ میں کشمیری حریت تحریک کو ہمیشہ سپورٹ کیا. سنس جو اے پی ایچ سی تھی وہ انٹرنیشنل لیول پہ ریکگنائز ہوئی اور یو این نے بھی اس کو ریکگنائز کیا. بھارتی حکومت نے کشمیری عوام پر ظلم و ستم اور بربریت کی داستان 1947 سے رقم کی جو تاحال جاری ہے. بھارتی ظلم اور بربریت کے خلاف ان 75 سالوں میں جو نام تحریک آزادی کشمیر میں روشن ستاروں کی طرح ابھرے، ان میں سید علی شاہ گیلانی صاحب کا نام، یاسین ملک صاحب جو کہ چیئرمین جے کے ایل ایف ہیں اور آج کل امپرزنڈ ہیں تہاڑ جیل، جو بدنام زمانہ جیل ہے پورے ہندوستان کی. ادھر ایک حریت لیڈر کو ہمارے رکھا ہوا ہے، کشمیری لیڈر اور ہمارے بھی لیڈر. اس کے علاوہ مقبول بٹ صاحب، برہان وانی صاحب کا نام آپ سب نے یقینی طور پہ سنا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کشمیر جو ہے لبریشن فرنٹ کے لیے اور لبریٹنگ دا پیپل آف کشمیر فرام دا کلچز آف انڈین گورنمنٹ کام کیا. اس کے علاوہ میروائز عمر فاروق اور آسیہ اندرابی صاحبہ کا نام بھی تحریک آزادی کشمیر کے نمایاں ستاروں میں شامل ہے.
تھوڑا سا میں سید علی شاہ گیلانی صاحب کی شخصیت کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں. سنس آئی کم فرام ہز فیملی, ہی از ون آف مائی انسیسٹرس. تو جن کو آپ لوگ سید علی شاہ گیلانی صاحب کے نام سے جانتے ہیں ان کو ہم بڑے شاہ جی کہتے تھے, اور وہ میرے ننیالی بزرگوں میں شامل تھے. سید علی شاہ گیلانی شہید کی پوری زندگی صرف اور صرف کشمیر کاز کے لیے وقف تھی. انہوں نے اپنی جو پولیٹیکل اسٹرگل کا آغاز کیا انہوں نے جماعت اسلامی کے فورم سے کیا. سید علی شاہ گیلانی نے سوپور کے ایک سید گھرانے میں آنکھ کھولی اور 1 ستمبر 2021 کو اس دنیا کو 92 سال کی عمر میں خیر آباد کہا. سید علی شاہ گیلانی AAPSC کے چیئرمین بھی رہے اور پاکستان سے سید علی شاہ گیلانی کی محبت مثالی تھی. ہی واز دا اونلی کشمیری پولیٹیکل لیڈر جنہوں نے بڑے اوپنلی پاکستان کے ساتھ الحاق کی بھی بات کی, پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے. ان کے آپ جتنے بھی فرامین دیکھیں اس میں ریپیٹڈلی انہوں نے یہ کہا کہ کشمیریوں کے دل پاکستان سے ملے ہوئے, پاکستان ہماری منزل ہے. اور یہاں تک کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کی شہادت بھی ایسی ہوئی کہ ہی واز ڈینائڈ ایوری ٹائپ آف میڈیکل ایڈ, ان کو نظر بند کیا ہوا تھا, وہ اپنے گھر میں ہی نظر بند تھے, اور 92 ایئرس کی عمر تک ان کو کوئی کسی ڈاکٹر تک رسائی نہیں تھی. اور جب ان کا شہادت کے بعد جسد خاکی بھی جو ان کی وصیت کے مطابق پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹا گیا, لیکن انڈین حکومت ان کی شخصیت سے اور ان کی پاپولیرٹی سے اتنی خوف زدہ تھی کہ ان کا جسد خاکی بھی ان کے گھر سے چھین کے وہ لے گئے تھے. اور انہوں نے پہلے نامعلوم مقام پر ان کو یعنی ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ کہاں پہ ان کو دفنایا گیا ہے, اور آفٹر ہز بریل یہ بتایا گیا کہ ان کا جو ہے جسد خاکی انہوں نے دفن کر دیا. ان کو بابائے تحریک آزادی کشمیر کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے. علی شاہ گیلانی نے ہمیشہ کہا کہ ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے. ان کا یہ بیانیہ کشمیری عوام کے دلوں میں آج تک گونج رہا ہے. سید علی شاہ گیلانی کی مقبولیت اور پاکستان سے محبت سے بھارتی حکومت جیسے میں نے پہلے ذکر کیا بہت خوفزدہ تھی, اور ان کی جب شہادت ہوئی تو اس کا ان کو کنسرن یہ تھا کہ سری نگر میں جس ایونیو پہ وہ رہتے تھے کہ وہاں پہ لوگ نہ جمع ہو جائیں. اس وجہ سے ان کا فیونرل اور ان کا بریل انہوں نے پبلکلی نہیں ہونے دیا, کیونکہ وہ لوگوں کے وہاں جمع ہونے سے, لوگوں کے پروٹیسٹ کرنے سے بے انتہا خوف زدہ ہے. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 9 لاکھ کے قریب فوج انڈیا نے اپنی امپلائی کی ہوئی ہے, ڈپلائڈ ہے ان جموں اینڈ کشمیر. تو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ سروائیول ہے. اور پریکٹیکلی جو ہمارے ریلیٹیوز اس وقت سری نگر میں موجود ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے رہتے ہیں تھرو ڈفرینٹ سورسز جب ہمیں ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جموں ہیز بین ٹرنڈ انٹو اے بگ پرزن, جہاں پہ آپ کو جموں کشمیر کے اپنے جو اکنامک حالات ہیں وہ بھی بہت خراب ہیں انٹرنلی. وہاں پر میڈیسنز کی سپلائی نہیں ہے, وہاں پہ نیٹ کا کلوزر ہو جاتا ہے, دے ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو اینی نیوز پیپر, سم ٹائمز دے ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ لائک وی ہیو ہیئر. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو وہ لوگ سفر کر رہے ہیں, اور اس کو جب تک ہم انٹرنیشنل فورمز پہ بہت افیکٹولی نہیں بتائیں گے تو جو کشمیر کاز اور کشمیر کی اسٹرگل میں ہم نے اتنی شہادتیں دی ہیں وہ آہستہ آہستہ لوگ ان کو بھولتے جا رہے. تھینک یو, بہت شکریہ. ہاں کر لیتے ہیں. ممنہ ایک اسی بند کر دیں بے شک تاکہ ہیٹ کم ہو جائے. محترمہ مہوش حسن مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اظہار خیال کر رہی تھیں, اور اس طرح میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا چونکہ یہ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ریسرچ فیلو رہی ہیں, یہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, چیزوں کو جانتی ہیں. اور خود جو گیلانی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا, گیلانی صاحب یعنی ان کے بزرگوں میں سے رہے ہیں, تو یہ یعنی اس فیملی سے تعلق ہے جو کشمیر کی جو تحریک ہے
جو عظیم جو رہنما ہیں تحریک آزادی کشمیر کے، تو اس حوالے سے بات بھی کر رہی تھیں کہ دیکھیے کس طرح گیلانی صاحب جب یعنی انتقال فرماتے ہیں تو یہاں تک کہ ان کی وہ نماز جنازہ اور تجہیز و تکفین بھی نہیں ہونے دی، جو انڈیا کی جو کہ لیجیے ایک طاغوتی حکومت رہی ہے۔ اس دوران ہمیں جناب سمیع الرحمان صاحب نے جوائن کیا ہے۔ سمیع الرحمان صاحب بہت اچھے یعنی شاعر ہیں پشتو زبان کے اور محقق ہیں، تو سمیع الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں ہماری اس محفل میں۔ یہ جو تقریب ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بہت اہم شخصیات تشریف فرما ہیں جنہوں نے اس مسئلے پہ بات کرنی ہے۔ میں خصوصی طور پر پروفیسر ڈاکٹر صدف نقوی صاحبہ کا ممنون ہوں، چیئر پرسن ہیں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کی، اور فیصل آباد وومن یونیورسٹی میں ایک بہت متحرک ڈپارٹمنٹ ہے، وومن ڈیولپمنٹ سینٹر ہے، اس کی بھی سربراہ ہیں۔ اور جتنی یہ متحرک ہیں الحمدللہ، یعنی جی سی وومن یونیورسٹی کو انہوں نے ایک نیا تحرک عطا کیا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار بھی ہیں۔ بھرپور استقبال کیجیے گا پروفیسر ڈاکٹر صدف نقوی۔ جی سی یونیورسٹی کی شیر علی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شیر علی صاحب، صدر جناب جلیل علی صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، عائشہ مسعود ملک صاحبہ، مہوش حسن صاحبہ۔ عزیز اسکالرس، آپ لوگ جانتے ہیں مسئلہ کشمیر، ابھی ڈاکٹر شیر علی نے اور میری بہن مہوش حسن نے آپ کے سامنے وہ مسئلے کے کچھ رخ جو ہیں وہ پیش کیے ہیں۔ 1947 سے ہی اس مسئلے کا آغاز ہو جاتا ہے جب پاکستان معرض وجود میں آتا ہے، اور تب سے آج تک ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ سید علی گیلانی کی روشن مثال آپ کے سامنے ہے، یاسین ملک صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے، برہان وانی جیسے خوبصورت نوجوان جنہوں نے شہادتیں دی ہیں۔ دوسری طرف فلسطین کو دیکھ لیں، وہاں بھی یہی حالات ہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے اور بھارت کا جو انداز ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں ازبکستان گئی، وہاں ہمارے جموں کشمیر سے ایک دوست تھے، وہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ کرکٹ کا میچ ہو، کوئی چیز ہو، کسی بھی معاملے میں ہماری محبت پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم بہت یاد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے فادر کا ذکر کیا اور کہا کہ میرے ابا جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو سلام پہنچاؤں پاکستانیوں کو، تو وہ بہت اچھا لگا۔ ان کے انداز سے ہمیں یہ احساس ہوا کہ کس طرح سے وہ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے وہ لوگ محبت کریں، ہمیں بھی ہر سطح پہ ان کا ساتھ دینا ہے۔ ایک نظم سے آغاز کروں گی، اپنا تھوڑا بہت کنٹریبیوشن دوں گی، باقی فاروق عادل صاحب اور عائشہ مسعود ملک صاحبہ ہیں یہاں موجود، اور ہمارے جلیل علی صاحب وہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ کشمیر جو کہ جنت نظیر وادی ہے، کشمیر جسے جنت نظیر کہتے ہیں ہم، اس وادی میں برف کی چادر پر شہیدوں کا لہو کئی داستانیں لکھ رہا ہے۔ اس چادر پر کئی مظلوم اپنی سسکیاں لیتے ہوئے اپنی بے بسی کا نوحہ سناتے ہیں۔ یہ وہ چادر ہے جس پر ظلم کی تصویر پنہاں ہے، یہ وہ وادی ہے جس پر ہر کوئی بے وجہ ہی اپنا حق جتاتا ہے، اور اس کے رہنے والوں کو یہی تو غم ستاتا ہے۔ کشمیر کی یہ ندیاں اور یہ چوٹیاں بڑی دلکش تو ہیں، کوئی ان پر مسلط ہے، کسی کا ان پر قبضہ ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو وہاں آزادی سے نہیں رہنے دیا جا رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرت قرار دیا، اور آپ دیکھ لیں کہ اس شہرت کا کیا رشتہ ہوتا ہے انسان سے، یعنی ہماری جان کشمیر ہے۔ یہ شہرت قبضے میں ہے، اقوام متحدہ کی قراردادیں گواہ ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا حق ہے جو اس میں آباد ہیں۔ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ آج کے دن کا مقصد 5 فروری
آپ کو پتہ ہے کہ یہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے نام سے یہ دن جو ہے وہ ہماری حکومت پاکستان نے 1990 میں قاضی حسین احمد کی نے جو تھی تجویز دی، ان کی تجویز پہ 1 فروری کے آخر میں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی دن جو تھا وہ منایا جاتا تھا. تو 1990 میں یہ دن طے پایا کہ 5 فروری کو جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ان کا ساتھ دینے کے لیے یہ دن جو تھا وہ منسوخ کیا گیا. آج اسی کی یاد میں اور اس دن کا مقصد جو ہے وہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، ان کے حق خود ارادیت کی حمایت اور بھارتی ظلم و جبر کی مذمت کرنا ہے. عالمی برادری اس مسئلے سے آگاہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب تک چیزوں کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اور جو ہمیں پلیٹ فارم میسر ہے اس کے ذریعے اس مسئلے کو اجاگر نہیں کریں گے، اس کے حل کی کوششیں جو ہیں وہ بارآور نہیں ہوگی. آج کا دن 5 فروری کا دن یعنی کہ تجدید عہد کا دن ہے کہ یہ ایک ہماگیر تحریک کی مزاحمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پرامن تحریک ہے جس میں پاکستان کا اصولی موقف ہے کہ مسئلہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل ہونا چاہیے. پاکستان ہمیشہ سے بھارت کے غیر قانونی تسلط پر اور کشمیریوں کے آزادی پسند عوام کی جائز آزادی کی کاوشوں کی حمایت کرتا ہے. مسئلہ کشمیر کا واحد، دیرپا اور مستقل حل جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے ہی سے ممکن ہے. اور آخر میں اس شعر کے ساتھ کہ اے دنیا کی منصفو، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی جلتی وادی میں بہتے ہوئے لہو کا شور سنو. بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر صدف نقوی صاحبہ. عموماً اس طرح کی جو تقاریب ہوتی ہیں سیمینار کانفرنسز، اس میں ہم بہت سارے جملے روایتی نوعیت کی بھی کہتے ہیں، لیکن میں واللہ یعنی صدق دل سے یہ عرض کرتا چلوں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کس طرح شکریہ ادا کروں محترمہ عائشہ مسعود ملک صاحبہ کا. بہت ہی ممتاز شاعرہ ہیں. کشمیر کے حوالے سے آپ کی بہت فکر انگیز تصنیف ہے. ماشاءاللہ روز ٹیلی ویژن اینکر پرسن ہیں. روزنامہ پاکستان میں آپ کا بہت ہی فکر انگیز کالم شائع ہوتا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو، یہ سب چیزیں بہت عزیز ہیں. لہٰذا جو اسٹیبلشمنٹ لمحہ موجود کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کم از کم میں تو کبھی بھی یعنی کوئی ایک کمنٹ تو بہت دور کی بات، ایک لفظ نہیں لکھ سکا. لیکن یہ اتنی بہادر خاتون ہیں، میں یعنی ان کی بہادری کو یعنی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں کہ کس طرح جو ان کا پوائنٹ آف ویو، آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جس بہادری سے اور جو ایک دبنگ انداز ہے اس میں یہ اپنی بات کرتی ہیں. تو پلیز بھرپور استقبال کیجیے گا محترمہ عائشہ مسعود ملک. جناب جلیل علی، ڈاکٹر فاروق عادل، آپ سب کی اجازت سے بات شروع کروں گی. اور الحمد یونیورسٹی کا شکریہ ڈاکٹر شیر علی کے حوالے سے یہ ضرور بات کروں گی کہ جس طرح یہ پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اسکالرس کو یہ سب مہمانوں کو بلا کر اور ماہرین کو بلا کر اور بلا تفریق ہر ایک کی نمائندگی رکھ کر یہ کام کرتے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ یونیورسٹیز میں یہ کام ہونا بہت ضروری ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بارہ کو جسے ہم تھوڑا ویران علاقہ سمجھتے تھے، وہاں الحمد اور ڈاکٹر شیر علی کے آنے سے علم و فکر و فن کی جو ساری فصلیں آگے بڑھ رہی ہیں. میں اس کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کروں. آج کا دن یوم یکجہتی کشمیر ہے. کشمیر کے حوالے سے بہت سارے دن بنائے جاتے ہیں جن میں حق خود ارادیت بھی ہوتا ہے. تو یوم یکجہتی ہے نام اس کا، جس کے حوالے سے آج کا سیمینار ہے. تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس چیز سے یکجہتی، کس چیز سے آپ یکجہتی اختیار کرنی ہے آپ کو آج اور آنے والے زمانوں میں. اور اس کے لیے بات 1947 سے نہیں شروع ہوتی. باہر کے ہم ممالک میں جب ہم جاتے ہیں پوری دنیا میں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت غور و فکر کرتے ہیں
وہ माजी की चीज़ों को लेकर आइंदा 50 साल का प्लान बनाकर उस पर भी एक पेपर लिख चुके होते हैं कि 50 साल बाद हम यहाँ खड़े होंगे और दुनिया यहाँ खड़ी होगी। तो जब हम बुनियाद ही नहीं जानते, असास से किसी चीज़ की नहीं जानते, 1947 से आगे फिर हक़ खुद इरादियत और आगे हिंदुस्तान की पॉलिसी पर आएंगे, तो आप किस चीज़ से आपने यकजहती इख्तियार करनी है फ़िक्री सतह पर। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आज ये मालूम ज़रूर करें कि कहानी 1947 की नहीं है, ताकि हमें पता चले कि दुनिया में जो अब आलमी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, इसमें हमें किस चीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। कश्मीर की तारीख़ में आज़ादी की तहरीकें चलने का ज़माना 1925 का है। ये महाराजा प्रताप सिंह के बाद हरी सिंह के आने का ज़माना है। तो हरी सिंह जब तख्तो ताज के वारिस बनते हैं तो क्या होता है कि हरी सिंह के आने से कवानीन नए बनाए जाते हैं। ये कवानीन, वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ सिख भी है, डोगरा राज है, अब मुसलमान भी हैं। अब ये जो कवानीन बनाए जाते हैं ये सारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के मज़हब के ख़िलाफ़ जाते हैं। अब वो मज़हब के ख़िलाफ़ जब कानून बन जाते हैं तो अब वो मुसलमानों के लिए क्या तकलीफ़ें शुरू होती हैं और मुस्लिम अवाम को ही निशाना बनाया जाता है। तो एक अभी तकलीफ़ों पर भी आएंगे कि क्या। शुरू में डॉक्टर शेर से ये भी कहूँगी मेरी बात बढ़ने लगे ज़्यादा, आप इशारा करेंगे मैं शॉर्टकट पे आ जाऊँगी। तो अब एक तरफ तो ये कश्मीर में हालात हैं और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सूरत हाल देखें कि वहाँ अंग्रेज़ है। एक आइनी इस्लाहात के लिए, तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की ज़रूरत पेश आती है, तो वो बनता है ऑल वाइट कमीशन। उसमें सारे अंग्रेज़ होते हैं कि इन इस्लाहात पर तहकीकात सिर्फ वही करेंगे। तो यहाँ हिंदुस्तान में जो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, उनसे बढ़कर अंग्रेज़ अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे थे। अब दोनों तरफ से सियासी सरगर्मियों का आवाज़ है। वहाँ हरी सिंह कवानीन जो बनते हैं वहाँ एक बेचैनी फैल जाती है मुसलमानों के खिलाफ। हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ डोमिनेट हो रहा है वहाँ की जो अक़वाम है उनमें बेचैनी फैल जाती है। तो यहाँ से तहरीकों का आगाज़ शुरू हो जाता है। सिविल नाफरमानी की तहरीक है, तहरीक खिलाफत है, तहरीक अदम ताउन है हिंदुस्तान की तहरीकों की। तो ये दोनों तरफ से एक नारवा सलूक जो एक तरफ सिखों का है डोगरा राज में, एक तरफ अंग्रेज़ों का है हिंदुस्तान पर, तो उनके अगेंस्ट एक बेचैनी फैल जाती है जिसमें ये तहरीकें शुरू होती हैं। अब जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वहाँ इतनी सख्ती में वो क्या होता है कि वो सियासी पार्टी नहीं बना सकते, तो दारुल मुतालिया एक लाइब्रेरी बनाते हैं जहाँ किताबें रखते हैं और फिर बच्चों को कुरानी तालीम देने के हवाले से एक सिलसिला शुरू करते हैं। ये कहा जाता है जम्मू में कि जो तालीमी कुरानी तालीमात दी जाएंगी ये भी पुलिस की निगरानी में होंगी। पुलिस आज भी नज़र रखे हुए, पुलिस उस वक्त भी नज़र रखे हुए थी। इसी तरह फ़ौज, यानी कि आज फ़ौज है, पुलिस उस वक्त थी। 20 अप्रैल 1931 को ईद का दिन था और मस्जिद जो इमाम के हैं वो खुतबा दे रहे थे। खुतबा के वक्त डोगरा आईजी भी आए, इंस्पेक्टर भी आए और खुतबा बंद करवा दिया गया। तो ये जो सिलसिला था इसके बाद से ये बात खुतबा बंद करवाने तक नहीं रही। आप सोच लें कि जब मज़हब में आप नमाज ही नहीं पढ़ सकते, आपको खुतबा नहीं दिया जा रहा, देने की इजाज़त नहीं है, तो फिर मुसलमानों में आखिर में ये उन्होंने इस चीज़ को बढ़ते बढ़ते वज़ू रोकने की, तालाब से पानी भी लेने पर झगड़े शुरू हो गए। तो यहाँ जो थे शेख अब्दुल्ला का किरदार आता है कि शेख अब्दुल्ला इस वक्त मुसलमानों को लीड कर रहे थे, उनके आगे आगे चल रहे थे। जाहिर है कि उन्हें मुसलमानों की हमायत चाहिए थी, या ये कि वो लीडर थे कश्मीरी, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस तरफ कश्मीर में शेख अब्दुल्ला इन मामलात पे लीड कर रहे हैं, उस तरफ कायदे आज़म अपने जो मुसलमानों के को इकट्ठा करना या दो कौमी नज़रिए को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वहाँ वो अपनी चीज़ों को लेकर चल रहे थे। शेख अब्दुल्ला ने 1931 के एक जलसे में जब मुसलमानों की इकट्ठा होने का ये सिलसिला शुरू हुआ था तो एक हल्फ लिया था कि मैं ज़िंदगी भर, कुरान पर हल्फ दिया पब्लिकली कि मैं ज़िंदगी भर मुसलमानों की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी को यानी वक्फ कर दूंगा मुसलमानों की आज़ादी के लिए। अब आगे चलकर क्या हुआ इसका भी जिक्र होगा कि क्या उन्होंने वक्फ की या उन्होंने आज़ादी को नुकसान पहुँचाया। तो एक जलसे में अब्दुल कदीर नामी ने शख्स ने एक जज्बाती तकरीर की और उस पर बगावत का मुकदमा दर्ज हो गया, और जब उसकी हेयरिंग होनी थी तो उस वक्त मुसलमान ज़ाहिर है जमा हो गए, उन्हें पता था कि उसको सज़ा मिलेगी या कितनी सख्त सज़ा मिलेगी। तो एक शख्स ने नमाज के वक्त अजान देना शुरू कर दी मस्जिद की दीवार के पास।
وہ اذان کی آواز عدالت میں بھی پہنچتی ہے، سیشن جج بھی سنتا ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو بلا لیا جاتا ہے، مجسٹریٹ جو ہے وہ فائرنگ کا حکم دے دیتا ہے، کئی نوجوان شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ بنیاد دیکھ لیں کہ کیا شروع ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، جو کہ کشمیر کی آگے آزادی یا کشمیر کا الحاق پاکستان کے ساتھ یا مسلمانوں کا آپس میں ضروری ہے۔ تو جب یہ زخمی جو تھے انہوں نے شیخ عبداللہ سے، ایک شہید نے مرتے وقت کہا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اب آپ کو آگے اس سلسلے کو لے کر چلنا ہے۔ ابھی یہ سارے معاملات میں آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم ہری کرشن ہوتے ہیں، وہ مولانا آزاد کو لے کر ہری پربت کا وزٹ کرواتے ہیں۔ حالات یہی ہیں دونوں طرف کے جو چل رہے ہیں۔ اب وہ مذاکرات جو کرنے ہیں ہری پربت میں مولانا آزاد تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت جو ماحول ہے ملٹری راج ہے، سخت قسم کی پابندیاں ہیں، ناروا سلوک ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہری پربت میں ان دونوں کے درمیان آنے سے کوئی معاہدہ طے پا گیا یا مکالمہ کامیاب ہو گیا، تو وہ تو اعلان تو کر دیا گیا، لیکن کشمیری مسلمان بہت اس چیز سے ناراض اور مطمئن نہیں تھے۔ دیکھیں کوئی بھی مکالمہ ہوتا ہے بڑوں کے درمیان، اگر اس پہ عوام ہی مطمئن نہیں ہے، لوگ مطمئن نہیں ہیں اس مکالمہ سے جو بڑوں کی بیٹھک میں ہو گیا، تو وہ مکالمہ اتنا اہم کبھی بھی نہیں رہتا۔ یہ بھی حل نہ ہو سکا۔ سری نگر میں جامع مسجد میں شیخ عبداللہ نے یہاں وہ مرحلہ ہے جو ابھی بھی نظر ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر شیخ عبداللہ نے مولانا حضرات جو تھے ان سے رابطہ کیا، مذہبی رہنماؤں سے، اور 1,00,000 کا مجمع جمع ہوا مسجد میں، سری نگر کی جامع مسجد میں۔ یہاں جو تھا ایک بڑا اکٹھ ہوا مسلمانوں کا۔ اب یہاں سے یا تو ایک ساتھ چلنا تھا یا پھر آگے دوسری باتیں جو آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب جو ہندوستان کے مسلمان ہیں انہوں نے اس ساری چیزوں سے مکمل آشنائی رکھی ہوئی تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان وہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی اب ان کے ساتھ ان کو قوت دینی ہے۔ کشمیر کمیٹی بنائی گئی، ان کی فوراً ہی اقتصادی امداد کے لیے کام شروع ہو گیا۔ اس کمیٹی میں آپ سمجھ لیں کہ علامہ اقبال کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ بھی شامل تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ ہندوستان اور کشمیر، ہندوستان کے کشمیری اور ہندوستان کے مسلمان اور کشمیری مسلمان، ان کو اکٹھا کرنے کا جو یہ کام شروع ہوا، تو اس آل انڈیا کشمیر کمیٹی میں دیوبند کے بھی جو رہنما تھے وہ بھی شامل ہوئے، علامہ اقبال شامل ہوئے، مولانا حضرت معانی شامل ہوئے، مولانا ظفر علی خان شامل ہوئے، اور کشمیر میں جو اخبارات تھے ان کے مدیران بھی شامل ہوئے۔ اب جو یہ سارا اکٹھ تھا، اس میں جو راجہ ہری سنگھ اس وقت کے تھے، وہ جب کشمیری ان سے ملاقات کے لیے جاتے تو ان کو 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے دھوپ میں بٹھا دیتے تھے، بجائے اس کے کہ ہری سنگھ ان سے مذاکرات کرتے، ان کی مشکلات سنتے اور یہ معاملہ آگے بڑھتا۔ ایک تو وہ چالاکی دکھانا شروع ہو گئے، ہمیشہ سے جیسا کہ ہوتا ہے، آج ہندوستان بھی چالاکیاں دکھاتا ہے۔ تو یہ جو اتحاد تھا نا، اس میں ضرورت کیا تھی کہ سیاسی جماعتیں مسلمانوں کی منظم رہیں، تحریکیں منظم کی جائیں، منظم نہیں تھیں، اور پھر جو کشمیر کا مہاراجہ تھا وہ اگر گھبراہٹ کا شکار نہ ہوتا۔ تو یہ قدرت اللہ شہاب نے لکھا کہ مہاراجہ کشمیر نے تو یہ درخواست کر دی کہ برطانوی حکومت کو بھی میدان میں نکال لیا۔ تو یعنی مہاراجہ کشمیر نے برطانوی حکومت کو بھی دعوت دے دی کہ آئیں جی، بہت مسائل ہیں تو حل کریں۔ اب جو شیخ عبداللہ لاہور جاتے ہیں تو علامہ اقبال سے ملتے ہیں۔ اب وہ پولیٹیکل ایک پارٹی بنائی جاتی ہے مسلم کانفرنس کے نام سے جو بنی تھی، تو بجائے اس کے کہ شیخ عبداللہ مسلم کانفرنس کو تقویت دیتے اور اس پارٹی کو اور ان سارے مسلمانوں کا جو 1,00,000 تک اتحاد ہو گیا تو اس کو آگے لے کر چلتے، تو مئی 1931 میں ایک اور پارٹی خواجہ محمد عمر بٹ نے پنڈتوں کے ساتھ مل کر بنائی جو کہ نیشنل کانگریس تھی۔ اور اسی دوران جو مسلم کانفرنس کی آئینی اساس تھی اس میں تبدیلیاں کی گئیں۔ یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے جتنا کہ ملک کے آئین میں تبدیلی کر دینا یا جماعت کی بنیادی اساس میں تبدیلی کر دینا۔ تو یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ پسند کا ماحول بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پارٹی کی آئینی اساس ہو، ملک کا آئین ہو، جب اس میں سارا کچھ تبدیل ہوتا ہے تو اس میں ضرورت کیا ہوتی ہے کہ اپنی پسند کا ماحول بنایا جائے۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہندوؤں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، ایک نیشنل کانگریس کا قیام اور دوسرا مسلم کانفرنس میں بنیادی تبدیلیاں لانا۔ اب مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس جو تھی یہ دونوں آپس میں الگ الگ ہو گئے، جس میں کشمیر کی آزادی کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔ اب جو نیشنل کانگریس تھی وہ ڈائریکٹ انڈین نیشنل کانگریس کے
अंडर थी या उनके साथ बिल्कुल उन्हीं के एजेंडे पर काम करती थी, तो जाहिर है वो मुसलमानों के एजेंडे से हट के काम कर रही थी। शेख अब्दुल्ला जो थे वो इनका आलाकार बने, शेख अब्दुल्ला पंडित नेहरू का आलाकार बने। शेख अब्दुल्ला का मसला क्या था? अपने इक़्तिदार के हवाले से सोचना, मुसलमानों की आज़ादी, कश्मीर के इल्हाक या कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाकर इसको कामयाब करने की बजाय उन्होंने ये वाला काम शुरू कर दिया। अब ये इस तरफ शेख अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तकसीम हो जाना मुसलमानों का, तंजीमों का मुनज़्ज़म ना होना, इसने नुकसान पहुँचाया। दूसरी तरफ कायद आज़म जो थे वो अपनी चीज़ों को बड़े ही मजबूत नज़रिए के साथ लेकर चल रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे इक़्तिदार और मेरे मफादात और मेरा, वो एक जंग में थे और टू नेशन थेरी के बुनियादी असूल को लेकर अपनी एक मुसलसल जंग वो लड़ रहे थे जिसको वो आगे बढ़ाते। चलो जो कि टाइम कम है तो मैं ये सोच रही हूँ कि तो आगे तो कायद आज़म जो थे वो ये चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक साथ होके चलें और ये तकसीम ना हो, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने उनकी इस बात को किसी सूरत भी तस्लीम भी नहीं किया ज़हनी तौर पर, और अमल भी वही करते रहे। इधर जो गांधी थे, हालांकि कायद आज़म को गांधी जी की सूरत में भी गांधी जी का रवैया ये था कि वो मुसलमानों के भी लीडर बनते थे और हिंदुओं के भी लीडर बनते थे, और वो एट अ टाइम दोनों के लीडर बनकर कई जगहों पर बैठे हुए आली साहब माशाल्लाह, फारूक आदिल साहब, कई जगहों पर वो उनके साथ हमदर्दी बड़ी होती है कि वो मुसलमानों की भी हमायत में बोलते रहे, लेकिन वो उसके पीछे एक उनका अखंड भारत जो है, आज भी कहते हैं ग्रेटर हिंदुस्तान, और जिसमें पाकिस्तान तो टूटेगा नाउजुबिल्ला, उनकी नीयतों में है। तो ये एक गांधी भी अपनी जगह बड़े लीडर थे, तो उनके जहन में ये था कि मैं मुसलमानों की हमदर्दियाँ रखूं और किसी तौर पर ये आगे चलकर अखंड भारत का रवैया उनके जहनों में तब से था। जाहिर है वो भी अपनी जगह कर रहे थे। अब जो कायद आज़म की काविशें थी वो अपनी जगह पर चलती रहीं, और कायद आज़म के मुसलसल स्ट्रगल से आप देख लें कि तहरीक पाकिस्तान कामयाब हुई, और इतनी बड़ी कामयाबी कि जिसमें कोई बड़ी जंग, खून खराबा नहीं, हिजरत बहुत बड़ी है तारीख की, लेकिन एक नक्शा उभर के आ जाना, नए मुल्क का इस दुनिया के नक्शे पर आ जाना बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसमें सारा कायद आज़म का एक असूल पसंदी के साथ चलना और बग़ैर अपने ज़ाती मफादात से हट कर चलना और एक मजबूत स्ट्रगल करना, ये उनका रहा। अब पाकिस्तान में जब कायद आज़म ने गवर्नर जनरल की हैसियत से, वफादारी यही होता है जब भी किसी को, तो कायद आज़म ने जो हल्फ उठाया उसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के दस्तूर हुकूमत में वफादारी का अहद मुसम्मम करता हूँ, और जिसमें जॉर्ज हश्तम और उनके वली अहद का वफादार, ये उनके अल्फाज थे। लेकिन शेख अब्दुल्ला का हल्फ कभी पढ़ें। अब चूँकि वो नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये नेहरू और अब्दुल्ला ये एक ही समत और एक ही पेज पर चलते थे और साजिशें करते थे, तो शेख अब्दुल्ला का जो हल्फ उन्होंने लिया अपने मकासद में कामयाब होकर कश्मीर के CM का, तो उसमें है कि उनके अल्फाज में वफादारी नहीं है, फर्मा बरदारी है। उनके अल्फाज में जब उन्होंने कहा कि मैं यह लेता हूँ, तो क्या कहा? वफादार नहीं रहूँगा, फर्मा बरदार रहूँगा। तो ये वो असर था कि उनको फर्मा बरदारी फिर दिखानी भी पड़ी, और फिर जिस इत्तेहाद की ज़रूरत थी, जिस कुर्सी का लालच नहीं करना चाहिए था, जिस इक़्तिदार की मसलसल हवस नहीं करनी चाहिए थी, कोई और भी आ जाता कश्मीर में तो क्या फ़र्क पड़ना था, उसमें एक बड़े मकसद को जो शेख अब्दुल्ला की वजह से और उनके साथ मिल जाने वाले लोगों की वजह से नुकसान पहुंचा, ये है। अब हम ये देखते हैं कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल, जिन्होंने ज़ाती मफादात पर काम नहीं किया, असूल पसंद रहे, एक मुसलसल स्ट्रगल में रहे और बिकने वाले नहीं थे, झुकने वाले नहीं थे, जबकि शेख अब्दुल्ला ने दूसरा रवैया अख्तियार किया। तो आज की जो हमें यकजहती करनी है वो यही करनी है कि कहाँ मुसलमानों में इत्तेहाद है, कहाँ हम मुत्तहिद होकर एक बड़े मकासद की, अपने बड़े मकसद की तकमील की तरफ जा रहे हैं, और कहाँ हमने अपने ज़ाती मफादात कुर्बान भी करने हैं। आज हम देखते हैं दुनिया में ये भी हुआ कि जो आज़ादी की तहरीकें थी
انہیں شر پسندی ہی قرار دے دیا گیا، حالانکہ وہ بنیادی طور پر آزادی کی تحریکیں تھیں، وہ کوئی شر پسندی والی تحریکیں نہیں تھیں۔ شر پسندی کی تحریکوں کو اور آزادی کی تحریکوں کو فرق کر کے سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو یہ جو چلتا رہا، اس میں کشمیر میں بالکل میں لاسٹ پہ ہوں کہ ڈیلیگیشن جانا، ڈیلیگیشن ہمارے جاتے رہے مسلسل۔ ڈیلیگیشن جب کوئی جاتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، تو آپ نے پس منظر میں بھی دیکھا کہ وہ مذاکرات ایسے ہوئے جس میں کشمیری مسلمان مطمئن نہیں تھے، اوپر کی سطح پر ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو مذاکرات ہیں، اس میں عوام کا مطمئن ہونا بھی کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مذاکرات کے لیے جو ڈیلیگیشنز جاتے ہیں، میں ان پر ضرور آواز اٹھاؤں گی۔ ہم نے باہر کے ملکوں میں اپنے ڈیلیگیشنز کو دیکھا، ہندوستان میں جا کر ہندوستان کے ڈیلیگیشنز سے ملاقاتیں ہوئیں، وہ بہت سادگی سے اپنے موقف اور مقاصد اور فائل کو لے کر جا کے ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ ہمارے تمام ڈیلیگیشنز، آئی ایم سوری، وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے اندر انٹرٹیننگ ماحول، ادھر فلائٹ لیتے ہی ہو جاتا ہے، ان کے پاس فائلیں اور ہوم ورک نہیں ہوتا۔ انہوں نے اقوام متحدہ، آج تو ٹرمپ نے ویسے ہی مشکوک اور متنازع بنانا شروع کر دیا ہوا ہے، لیکن جتنے پاکستان کے ڈیلیگیشن گئے ہیں، آزاد کشمیر کے ڈیلیگیشنز گئے ہیں، جس سنجیدگی سے انہیں پیپر ورک کر کے فائل میں کام کر کے وہاں بجائے بڑے ہوٹلوں کے خرچے یا پارٹیز یا لوگوں سے ملنا یا شاپنگ کرنا، اس کی بجائے اگر وہ پوری سنجیدگی سے اس تمام ڈیلیگیشن کام کرتے تو عالمی سطح پر ہماری آواز بہتر طور پر آ سکتی تھی۔ آزاد کشمیر کے لوگ اور ہمارے لوگ جو مسلسل پیسہ خرچ کر کے بجٹ لے کے جاتے ہیں اور اصل کام سے ہٹتے ہیں، وہ قصوروار ہیں، اور ہم سب تو ہیں۔ اب ٹرمپ کے موجودہ حالات میں، جو کہ ایران کی طرف آپ دیکھ لیں، فلسطین کے ساتھ کیا ہوا، ایسے میں یوم یکجہتی میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ دنیا کے مسلمانوں کو یکجہتی کن معاملات میں اختیار کرنی ہے۔ اگر کشمیر کا پس منظر دیکھیں، تحریک پاکستان کامیاب کیوں ہوئی؟ قائد اعظم جیسا لیڈر، ایک ساتھ لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ کشمیر میں ڈویژن ہو گیا، انڈیا کا انفلوئنس ہو گیا، نہرو کامیاب ہوا، اور پھر آگے چل کر 1947 کے بعد کی کیا غلطی ہے؟ وہ کہ ہم عالمی سطح پر اپنی آواز بلند نہیں کر سکے۔ تب سے ہم کھانے پینے، انٹرٹیننگ موڈ میں جاتے ہیں، سنجیدگی نہیں رہی۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور ہمارے لوگوں کو جس انداز میں آواز اٹھانی چاہیے تھی، وہ ہم نے نہیں اٹھا سکی۔ اب مسلمانوں پر بڑا کڑا وقت ہے، آپ عالمی سطح کے معاملات دیکھ لیں، مزید تبدیلیاں بہت جلد اگلے 2026 کے اینڈ تک عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر جو تبدیلیاں نظر آئیں گی، اس میں آپ کو تحریک پاکستان اور کشمیر کے پس منظر اور غلطیاں اور لیڈرشپ کی کوالٹیز اور یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مستقبل ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے اختیار۔ تھینک یو۔ معزز حاضرین اور جو ہمارے حاضرین ہیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ محترمہ عائشہ مسعود ملک صاحبہ نے کس قدر دقت نظر سے اس مسئلے کے جو بنیادی جو نکات اور جو جزیات ہیں اس پہ بات کی ہے، اور ظاہر ہے چونکہ وہ اس حوالے سے ایک بہت ہی فکر انگیز تصنیف کی خالق ہیں، انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ مسئلہ کوئی 1947 سے نہیں، بلکہ اس کا جو پس منظر ہے وہ تقسیم ہند سے بہت پیچھے اس کو ٹریس بیک کیا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ نے بیان کیا، اور جو کہہ لیجیے کہ جو معمولی جزیات ہیں وہ تمام آپ نے بیان کی بہت فکر انگیز انداز میں، اور اپنی گفتگو کو آپ نے ایک عالمی منظرنامے پہ کہہ لیجیے کہ منتج کیا، کہ اقبال کا جو مصرع ہے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اب یہ جو بیچارے مسلمانوں پہ برق گرتی ہے، اس کی وجوہات بھی ہیں، جو کمزور مسلم کمیونٹیز ہیں، ان کو تو ہم نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اور جو ہماری پاورفل مسلم جو کمیونٹیز ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو وہ صرف اپنے مفادات کو سیف گارڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے ملک، ان کی رائل فیملیز، کوئی بھی پولیٹیکل سو کالڈ سٹرکچر ہے یا کنگڈم شپ ہے، وہ صرف اپنے مفادات کو سیف گارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو فلسطین کا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوتا ہے،
اور پوری دنیا میں برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اس کی وجوہات ہم خود ہیں. یعنی مسلمانوں نے بھی ایک بہت ہی پیسیو اور نیگیٹو رول ادا کیا ہے. اینی ہو ہم محترم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے بھی بےحد ممنون احسان ہیں. بہت ایک عظیم شخصیت ہیں. کوئی 5 سال تک ماشاءاللہ ایڈوائزر رہے ہیں ٹو پریزیڈنٹ کے ممنون حسین صاحب کے. اور قائد اعظم یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے کراچی یونیورسٹی. کراچی یونیورسٹی جو کہ پاکستان کی ایک بہت عظیم الشان یونیورسٹی ہے, وہاں سے آپ نے یہ جو سارے معاملات ہیں میڈیا اسٹڈیز, ماس کمیونیکیشن, اور پھر بہت ہی فکر انگیز تصانیف ہیں آپ کی. ڈاکٹر طاہر مسعود صاحب کے شاگرد ارجمند ہیں ماشاءاللہ. اور ابھی حال ہی میں پچھلے کوئی 3-4 برس سے بہت ہی فکر انگیز کتابیں آپ کی آ رہی ہیں. مورخ کے ہاتھ جب بندھے تھے اور دیکھا جنہیں پلٹ کے, یعنی بہت فکر انگیز تصانیف ہیں. تو ہم واقعتاً بےحد شکر گزار ہیں. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب مسلسل لکھ بھی رہے ہیں, پی ٹی وی پہ بھی یعنی پولیٹیکل اپنا یعنی دے رہے ہیں. 7 سے 8 بجے آپ کا سر کا جو ہے لائیو شو آتا ہے, پولیٹیکل شو ہے. اور پاکستان آبزرور میں لکھتے ہیں, مختلف اردو اخبارات میں لکھتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں پروفیسر جلیل علی صاحب کی شاعری پر آگے ہمارا خاویہ ہے, اس پر بھی آپ نے اظہار خیال کیا ہے متنازع نوعیت کا. تو بھرپور استقبال کیجیے گا جناب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت مبالغہ آمیز انہوں نے میرا تعارف کرایا ہے, جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں. اچھا, یہ ہم دنیا میں ابھی محترمہ عائشہ مسعود ملک صاحبہ نے کہا کہ دنیا میں کانفرنسز ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں سنجیدگی ہوتی ہے جو اس کا ذکر کیا. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جو اس کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں, ایون مقررین, ان کی جو جیسے علی صاحب صدارت فرما رہے ہیں, جو ان کی صدارت کرتے ہیں, مہمانان خصوصی ہوتے ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں میلی کچیلی جین پہن کے, شیو ان کا بڑا ہوا ہوتا ہے, اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہیں. ہم لوگ ٹیپ ٹاپ کے ساتھ جاتے ہیں, کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں, شیو بھی بنا لیتے ہیں, اور تیاری بھی اچھی کرتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ بات مجھے اب سمجھ میں آئی کہ وہاں علمی ایکٹیویٹی اتنی تیز ہوتی ہے کہ آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہوتی آپ ایک ظاہری معاملات پر جا سکیں. تو ہمیں ڈاکٹر شیر علی اور الحمد یونیورسٹی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہی کلچر یہاں پیدا کر دیا ہے. لہٰذا آج اگر مجھے فجر کی نماز نہ پڑھنی ہوتی تو منہ بھی نہ دھوتا, شیو بھی نہیں بنائی میں نے, اور نہایت میلی کچیلی جینس پہن کے میں یہاں حاضر ہوں. اس کا کریڈٹ ڈاکٹر شیر علی کو جاتا ہے. ایک دو باتیں, ایک نظریاتی بات اور ایک فیکچول بات, یہ کر کے میں اپنی بنیادی بات کروں گا اور نہایت اختصار کے ساتھ. فیکچول بات یہ یہاں اکثر بار بار ذکر ہوا کہ یہ تقسیم ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے اور 1947 میں مسئلہ کشمیر پیدا ہوا. محترمہ عائشہ مسعود ملک نے اس کو پیچھے سے ٹریس کیا, 1922 کا ذکر کیا. میرے خیال میں اور پیچھے جانا چاہیے. یہ 16 مارچ 1846 کی بات ہے جب انگریزوں نے 75 لاکھ روپے میں کشمیر کے حقوق اس خاندان کو فروخت کر دیے. اسی بات پر اقبال نے کہا تھا کہ قوم فروختن بچے عرصہ فروختن. تو اس وقت سے کشمیر غلامی میں ہے. ایک بات. دوسری ایک بات نظریاتی سی بات کر کے, اس کا کوئی تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے, لیکن چونکہ اکثر ہمارے یہاں ہوتی ہے, صرف اس نشست کی بات نہیں ہے, ہم اکثر یہ کرتے ہیں, ہمارے لیڈرز بھی کرتے ہیں, اہل علم بھی کرتے ہیں. ہم جہاں کہیں ظلم کا ذکر کرنا ہوتا ہے وہاں بربریت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جب ہم بربریت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دراصل اپنے آپ کو گالی دیتے ہیں. کیسے؟ یہ جو بربر قبائل تھے وہ مسلمان تھے, اور بربر قبائل نے جو جدوجہد کی اور جو ایک جاں فروشی کی اور یورپ تک چلے گئے اور یورپ کو شکست دے دی انہوں نے, تو بربر قبائل کی بہادری, جاں فروشی
اور ان کی سخت جانی کو دیکھ کر مسلم دشمن انٹلیکچوئلز نے ایک اصطلاح تراشی جس کو بربرزم کہا جاتا ہے. تو اس کا اردو ترجمہ بربریت ہے. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس سے گریز کریں. اس یعنی یوں جملہ معترضہ کے بعد ہمیں آج یعنی بہت فخر ہے کہ ہمارے درمیان سید علی گیلانی کے خاندان کا ایک فرد موجود ہے. اس پر ہمیں بہت میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے دوست جو افتخار گیلانی صاحب ہیں، علی گیلانی صاحب کے داماد، ان کی بیٹی یہاں ہوتی ہے. پچھلے دن ان کی یہاں رخصتی بھی ہوئی ہے. تو یہ تو آج بہت یہ مبارک محفل ہے کہ یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ محترمہ مہوش حسن وہ بھی سید علی گیلانی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. میرا ایک ذاتی رشتہ بھی ہے سید علی گیلانی سے. 1993 میں مجھے ان سے انٹرویو کرنے کا اعزاز حاصل ہوا. بڑے یعنی دانش مند تھے، بہادر تھے، جیسے ابھی ذکر ہوا، سب نے ذکر کیا، اور نہایت زیرک تھے. اس انٹرویو کا ایک جملہ مجھے آج تک نہیں بھولا، زمانہ گزر گیا. انہوں نے کہا کہ جہاد سیاست کے تابع ہونا چاہیے. یہ بات اس وقت ہمارا بڑا زور و شور تھا، میرے بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے، اور ایک یہاں قائم ہو رہی تھی نیوز ایجنسی جس کا صرف فوکس کشمیر پر تھا. اس کے بانی ارکان میں سے میں ہوں. تو اس وقت جہاد کے لیے جتنے پرجوش ہمیں ہونا چاہیے تھا اتنے ہی پرجوش تھے. لیکن علی گیلانی صاحب کا یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جہاد کو سیاست کے تابع ہونا چاہیے. اب 30-35 برس گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. تو یوں سمجھیے کہ میرے آج کی گفتگو کا موضوع یہی ہے. 1965 تک اگر ہم عالمی اخبارات کا جائزہ لیں، ان کا کانٹینٹ انالیسس کریں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عالمی رائے عامہ اور عالمی پریس کشمیر پر ہمارے موقف کی تائید کرتا تھا. اس کے بعد رفتہ رفتہ ہم نے حمایت کھونا شروع کر دی. اس کا سبب کیا رہا ہوگا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آج یہ جیسے محترمہ عائشہ ملک کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اس میں ان کی گفتگو میں کوئی اختلافی نقطہ نہیں ہے، لیکن یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وفود وہاں پکنک کے موڈ میں جاتے ہیں، ہم یہ بھی ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دراصل ان کی بات پہ توجہ کوئی نہیں دیتا، کچھ سننے کو تیار نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ ان کی فائل پوری نہیں ہوتا، فائل پورا ہوتا ہے. اصل میں دنیا اس موضوع پر آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی. جب میں کشمیر پریس انٹرنیشنل کی جب اس کی بنیادیں ڈالی جا رہی تھیں تو اس مرحلے پر ایک وزراء خارجہ کی اسلامی کانفرنس کراچی میں ہوئی. اس میں مندوب کی حیثیت سے مجھے شرکت کا موقع ملا. اس میں ہمارا پرائم فوکس پاکستان کا کشمیر ہی تھا. معاف کیجیے گا، کھانسی کا شکار ہوں میں، وہ بھی دے دیں، یہ ڈھکن بھی دے دیں. سچ یہ ہے کہ ہم نے اس زمانے میں کشمیر کا جہاد اور سرگرمی بڑی عروج پر تھی. سچ یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے برادر ملک تھے وہ بھی یعنی کشمیر کے وفود کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. مثلا کھانے کی ایک نشست میں ترک وفد موجود تھا. اب ہم جانتے ہیں کہ ترک وہ دامے درمے سخنے ہمارے، لیکن ہمارے جو کشمیر ڈیلیگیشن تھا اس میں مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے. جب انہوں نے بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ آئی نو دا کشمیر کوسچن. یہ کہہ کہ انہوں نے آگے بات بڑھانے کی اجازت نہیں دی ترک ڈیلیگیشن نے. اس کیا سبب ہے؟
کوئی بات تو ہوگی نا کہ لوگ اس طرح سے آپ کی بات نہیں سننا چاہتے. اب اس پہ مجھے خوف ہے کہ جو میں بات کروں گا وہ پاپولر نہیں ہوگی، اور اس پہ یعنی اختلاف کا پہلو بھی نکلے گا، تنقید کا پہلو بھی نکلے گا. لیکن کیا حرج ہے کہ یوم یکجہتی کے تعلق سے ہم ایک اختلافی بات بھی سن لیں، اور صرف سن نہ لیں، اس پہ غور کریں، اسے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ کشمیر میں جو ہم نے عسکری مہمات کی ہیں، عسکری مہمات نے ہمارا کیس کمزور کیا ہے، چاہے 1948 کا ہو، چاہے 1964 کا آپریشن جبرالٹر ہو، چاہے 1999 کا یہ واقعہ ہو کارگل کا. جیسے جیسے یہ واقعات گزرے ہیں ہمارا کشمیر پہ مقدمہ کمزور ہوتا چلا گیا. اب اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، یہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی. تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس راستہ کیا تھا، وہ کیا راستہ تھا کہ ہم حمایت حاصل کر سکتے تھے. اس کی روشنی، یہ اصل میں تکرار بہت ہو جائے گی، میں مسلسل یہ بات کرتا ہوں، اور ہمارے قبلہ عالی صاحب سرپرست جو ہیں ان کا موقف ذرا سا مختلف ہے، لیکن موقف کے اختلاف میں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہماری منزل ایک ہے. ہم بھی کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، علی صاحب بھی چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ ہمارے کشمیر کے لوگوں نے ایسی ہی قربانیاں دی ہیں جیسی ہم نے 1857 میں دی تھی، جیسے ہم نے تحریک مجاہدین میں دی، جس کے سرخیل ہمارے یہ بالا کوٹ میں مدفون ہے، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید. ایسی ہی قربانیاں دی ہیں جیسے نواب سراج الدولہ نے دی، اور ایسی ہی قربانیاں دی ہیں، اور ایسے ہی اپنے بچے قربان کیے ہیں جیسے سلطان ٹیپو شہید نے اپنے بچے قربان کیے اور قربانی اپنی جان کی قربانی دی. ایسے ہی سید علی گیلانی نے قربانی دی، ایسے ہی باقی لوگوں نے قربانی دی. اور سچ یہ ہے کہ کشمیر کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس نے قربانی نہ دی، اور پاکستان کا بھی کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کا کوئی ریلیشن نہ ہو اس قربانی سے. ہم نے بہت قربانی دی، لیکن اس کے باوجود دنیا نہیں متاثر ہوئی. میرے خیال میں اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جد و جہد کا تصور بدل رہا ہے، اور عسکریت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور خاص طور پر اس میں دنیا کی بددیانتی بھی شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا بڑی نیک نیت ہے اور ہمارے حق میں ہو سکتی ہے ہم ذرا بدل جائیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں دنیا کے مطابق اگر ہم اپنا موقف پیش کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر سننے کے مواقع، اپنی بات کہنے کے مواقع زیادہ مل سکتے ہیں ہمیں. یہ میرا مفروضہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہم نے عسکری کوششیں کی، اس میں جتنی بھی قربانی دی وہ سب یعنی نیک نیتی کے ساتھ دی گئیں. انشاءاللہ وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوں گی. وہ ہمارے ہیروز ہمیشہ رہیں گے جنہوں نے قربانی دی. لیکن اس قربانی کا کوئی پھل بھی ہونا چاہیے. ابھی تک اس پھل سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکے. پھل کیا ہے؟ ایک آزاد کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہو، وہ نہیں ہو سکا. اور اب بلکہ 2019 میں ایک عالمی سازش کے تحت، جس میں پاکستان سے بھی ساتھ دینے والے موجود تھے، کشمیر وہ جو انہوں نے اپنا آئین تبدیل کیا انڈیا نے، جس کے تحت کشمیر کا مقدمہ ہی ختم کرنے کی سازش کی گئی. تو یہاں سے وہاں سے دنیا بھر سے لوگ اس میں شریک تھے، اور بڑے یعنی جو حریت پسند بنتے ہیں ہمارے یہاں، وہ بھی اس میں شامل تھے. تو قصہ یہ ہے کہ عسکریت کی اب گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے دنیا میں، اور یعنی ہمارا تجربہ بھی یہی بتا رہا ہے. اس کا ایک پس منظر تو یہ ہے. دوسرا پس منظر یہ ہے کہ پاکستان ہم نے کیسے حاصل کیا؟ کیا سلطان ٹیپو شہید کی جنگ سے حاصل کیا؟ یہ تو نہیں ہو سکا. قربانی بہت عظیم تھی، بہت بڑی قربانی تھی. اسی طرح سے 1857 کی بھی جو قربانی تھی،
اس نے بھی ہمیں پاکستان نہیں دیا. نواب سراج الدولہ اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی بھی قربانی نے ہمیں پاکستان نہیں دیا، بلکہ ہمیں اپنی منزل سے کچھ دور کیا. کیسے؟ ہم احساس شکست کا شکار ہو گئے. خود ہی ہماری جو تھی وہ بہت کمزور ہو گئی، اور ہم آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، دنیا اس انداز میں سوچتی ہے، ہم یہ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی ہم میں اعتماد نہیں ہوتا، ہمارے لیڈروں میں بھی اعتماد نہیں ہوتا. یہ جو ہمارے لیڈر بہت انگریزی میں بات کرتے ہیں، یہ بھی اعتماد کی کمی کا شاخسانہ ہے. اعتماد نہیں ہوتا. یہ ان شکستوں کا اثر ہے جن کی وجہ سے اعتماد سے ہم محروم ہوئے. تو اس اعتماد کو ہمارے دو بزرگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. ایک سر سید تھے جنہوں نے اپنے انداز میں بات کی، اور انہوں نے بتایا کہ جس آزادی کی نیلم پری کو ہم جنگ کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہمیں ملے گی. ہم اور پس جائیں گے، ہمیں اور نقصان ہوگا. کیسے ہمیں فائدہ ہوگا؟ علم کے ساتھ فائدہ ہوگا، اور غور و فکر کے ساتھ فائدہ ہوگا. اور ایک غالب سر سید کا تو سب سے زیادہ زور ہی اس بات پر تھا کہ علم حاصل کریں اور غور و فکر کریں. وہ متنازع بھی اسی بات پر ہوئے، غور و فکر کی وجہ سے. اور اس کو ہمارے جو مذہبی طبقات تھے اس چیز کے خلاف انہوں نے بات کی اور ریجیکٹ کر دیا. ہماری فکری جو تحریک ہے برِ صغیر کی، مسلم برِ صغیر کی، ان میں مولانا شبلی نعمانی ایک بہت بڑا سٹار ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں، اور ان کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن سر سید کے مقابل وہ جا کھڑے ہوئے. اور سر سید نے جب ترقی کی بات کی، آگے بڑھنے کی بات کی، تو شبلی نے یہ کہا کہ مسلمان کو ترقی کی کوئی ضرورت نہیں. اور مسلمان کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتا چلا جائے، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے صحابہ کرام کے عہد میں پہنچ جائے. یہ مسلمان کی ترقی ہے، ہمیں یہی ترقی کرنی ہے. اس وقت بھی ایسے طبقات ہمارے درمیان، ہماری صفوں میں موجود ہیں جو اس ترقی کی مخالفت کرتے ہیں، اور وہ اپنی دانست میں صحابہ کرام کے عہد میں پہنچنا چاہتے ہیں یا پہنچ چکے ہیں. ہمارے پڑوس میں نظر آ رہے ہیں ایسے لوگ. تو یہ ایک نظریاتی کشمکش تھی، ایک بھنور تھا نظریاتی، جس میں مسلم برِ صغیر جس میں پھنس چکا تھا. ایک سر سید ایک طرف علمی تحریک جدوجہد، اور دوسری طرف شبلی نعمانی جو اپنے ایمان کے ساتھ کی مضبوطی کے لیے جم چکے تھے، اور کسی ترقی اور علم کی ترقی اور کسی اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے. اس بھنور میں ایک ستارہ طلوع ہوا، ایک چاند یا سورج طلوع ہوا، وہ اقبال تھے. اقبال نے کہا کہ صحابہ کرام کے عہد میں جانا، ایک اچھا مسلمان بننا تو مسلمان کی معراج ہے. اس سے تو بڑی کوئی بات ہو نہیں سکتی، تو ہمیں ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن اس سوال کا کیا جواب ہے کہ جو دور نو کا چیلنج ہے اور دم بدم نئی دنیا کے سوالات ابھر رہے ہیں، ان سے ہم کیسے نمٹیں گے؟ ان سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو انہوں نے وہی بات کہی جو سر سید نے کہی تھی. اقبال نے وہی بات بانداز دیگر کہی، اور ان کہا کہ اپنی اصل کے ساتھ قائم رہیے، اپنی اصل کے ساتھ جڑے رہیے، اور اس کے ساتھ علم الاشیاء پر دسترس حاصل کریں. یہ جو پیام مشرق کی پہلی نظم ہے، جو انتصاب ہے دراصل امیر امان اللہ خان جو افغانستان کا بادشاہ تھا، جس نے اصلاحات کی کوشش کی افغانستان میں، جسے جس کے اقبال تعریف کرتے تھے، اور اسی وجہ سے پیام مشرق کا انتصاب انہوں نے امیر امان اللہ خان کے نام کیا. اس میں اس نظم میں انہوں نے علم الاشیاء کا ذکر کیا ہے کہ علم الاشیاء کا حصول ضروری ہے. علم الاشیاء کا کیا مطلب ہے؟ علم الاشیاء کا مطلب ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. تو وہی بات، سر سید والی بات،
اپنے دین کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہ کر اقبال نے کہی. یہ ہوئی بات اس دلدل سے نکلنے کی کہ آپ کے پاس نئے راستے، نئی دنیا میں آزادی اور جو حریت ہے اس کے حصول کا راستہ علم سے کھلے گا، اس کے بغیر اور کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں ہے. تو یہ اقبال نے ہمیں سکھائی بات. پھر دوسری جو ان کی پوری شاعری ہے جسے ہم جہاد کی شاعری کہتے ہیں، یہی چینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور تیغوں کے سائے میں پل کر جمع ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا، اور کاٹ کے رکھ دیے کچھ کفار کے لشکر کس نے، وغیرہ وغیرہ. آپ سب بہت اچھی طرح سے یہ شاعری جانتے ہیں. یہ شاعری اقبال نے کی. یہ کیوں کی؟ میرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ اقبال کی اس شاعری کا ایک بہت پرائم مقصد تھا. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ تلوار اٹھا کے ہم دیوار سے یا پتھر سے ٹکرا جائیں. وہ صرف ہمیں یہ یاد دلانا چاہتے تھے کہ تم کن لوگوں کی اولاد ہو، وہ کتنے ہمت والے لوگ تھے، کتنے سربلند لوگ تھے. تم کیوں اپنی خودی کو گروی رکھ رہے ہو، کیوں ہلکے پڑ رہے ہو، کیوں اپنی ہمت کو کم کر رہے ہو؟ تم ان لوگوں کی اولاد ہو اور تم بڑے لوگ ہو. لیکن اب جنگ کا پیمانہ بدل گیا ہے اور آپ کو علم الاشیاء پر دسترس حاصل کرنی ہے. تو ایک آپ نے یہ راستہ دکھایا. اس کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ ہے اقبال کی فکر کا، اس میں ان کے خطبات بھی ہیں اور علی صاحب اس پہ زیادہ اچھی روشنی ڈالیں گے. لیکن جو خطبہ الہ آباد ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کی بنیاد، کہ اس میں انہوں نے ایک کانسیپٹ پیش کیا، بالکل پیش کیا، لیکن اس سے بھی ایک بڑا کانسیپٹ ہے اس میں جس کا ہم ذکر نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ عرب امپیریلزم کے اثرات سے نکلیں جب آپ کو آزادی ملے گی. عرب امپیریلزم کیا تھا؟ عرب امپیریلزم خلافت راشدہ کے بعد کا دور تھا، اور اس میں سارے بادشاہ تھے، اور بادشاہ تو پھر ایک آمر مطلق ہوتا ہے نا، اس کے قبضہ قدرت میں انسان کی بھی جان ہوتی ہے، جنگیں بھی اسی کی خواہش کے تحت ہوتی ہیں، جو الارض کا وہ شکار ہوتا ہے. تو اقبال نے یہ کہا کہ جملہ، یہ شعر اگر غلط ہو تو علی صاحب اسے درست کر دیں گے، اگر مقصد جہاد جو الارض است، اگر مقصد جہاد جو الارض است، در مذہب اسلام حرام است. تو اقبال نے اس طرح سے ہمیں جو الارض سے بھی نکالا. وہ جنگوں سے بیزار تھے اقبال، جنگوں کو اخلاقی برائی سمجھتے تھے وہ، اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں جو بربادی اس وقت پیدا ہو چکی ہے، اب نظر آ رہی ہے، مادیت کی اور انسان کشی کی، وہ اس کا ذریعہ سمجھتے تھے اقبال کو. ترقی کے مخالف سمجھتے تھے وہ اقبال جنگوں کو. تو انہوں نے کہا کہ ان سے آگے بڑھیں تو کیا کریں. اب خطبہ الہ آباد اور علامہ اقبال کا طرز عمل، اس میں سے ہمیں دیکھنا سمجھنے کی کوشش ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا راستہ دیا. اس ساری بحث کو سمیٹا جائے تو 3 نکات سامنے آتے ہیں. علم الاشیاء جس کا میں نے ذکر کیا، دلیل جو علم سے ہمیں ملتی ہے، اور تیسری رائے عامہ کی طاقت، جو انہوں نے قائد اعظم کی قیادت میں ہم نے رائے عامہ کو اپنے مقصد کے لیے ہموار کرنے کا راستہ اختیار کیا. بس یہی تحریک پاکستان ہے. اسی کے نتیجے میں ہمیں آزادی حاصل ہوئی. جنگ کے نتیجے میں نہیں حاصل ہوئی، دلیل، علم اور رائے عامہ کی طاقت سے ہمیں یہ آزادی حاصل ہوئی. لیکن بدقسمتی ہے، اچھا یہ پھر یہ کہ 20ویں صدی میں دنیا میں آزادی کی بہت ساری تحریکیں پاکستان کے اسی ماڈل پر کامیاب ہوئی ہیں. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان بنتے ہی ہم اپنی کامیابی کے ماڈل کو بھول گئے. ہم ایک بار پھر عسکریت کی طرف چلے گئے، جس کی گنجائش دنیا میں نہیں تھی. بدلتی ہوئی دنیا میں اس کی گنجائش نہیں تھی. تو ہم اپنا کیس جس
طریقے سے کامیابی کا ایک ہمارے پاس تجربہ موجود تھا، اس تجربے کو بروئے کار لانے کے بجائے ہم نے واپس اسی طرف چلے گئے جو عرب امپیریلزم کا طریقہ تھا، عسکریت کا، اس میں چلے گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں ہم نے عسکریت اختیار کی وہاں وہاں ہم پسپا ہوتے چلے گئے. میں نے عرض کیا کہ 1965 کے بعد آپ یہ کسی کو اسائنمنٹ دیں ڈاکٹر شیر علی، یا اگر میڈیا کے لوگ موجود ہیں اور یہاں میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے تو ذرا کانٹینٹ انالیسس کریں عالمی میڈیا کا، 65 سے پہلے کا بھی اور 1965 سے پہلے کا بھی اور بعد کا بھی. آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا کہ کیوں ہمارے یعنی ہم کھوتے چلے گئے اپنی حمایت دنیا بھر میں، اور اس وقت بھی ہمیں اس انداز میں حمایت حاصل نہیں ہے. یہ اگر اس ساری بحث کو آپ واپس شیر علی صاحب سر آپ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی دوسرا بات کریں، دیکھ لیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا تو دیکھیے ان کی شرارت ہے ساری کہ مجھے پورے اپنی گفتگو کے محور سے ہٹانے کی سازش تھی. تو آپ یہ دیکھیے کہ 1965 میں جب عالمی تائید سے ہم محروم ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور آج بھی اگر ہم عسکری جدوجہد کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا. اور ویسے بھی کسی عسکری جدوجہد سے ہم نے کشمیر کو آزاد، ماڈل ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. دوسری جنگ عظیم کے بعد طاقت کے زور پر کسی ملک کو یا کسی علاقے کو کسی دوسرے ملک کا حصہ بنانے کی روایت ہی ختم ہو گئی ہے، اس کی گنجائش ہی نہیں ہے باقی. وہ صرف سیاسی عمل کے ذریعے ہو سکے گا. تو سیاسی عمل کو ہم نے پس پش ڈال دی. اب آپ یاد کیجئے سید علی گیلانی کا جملہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جہاد کو سیاست کے تابع ہونا چاہیے. بس میں نے یہی مقدمہ پیش کرنا تھا. بہت شکریہ. صرف اتنی بات کہ آج یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ان بھولی بسری یادوں کو بھی باتوں کو بھی یاد کر لی جائے. چاہے آپ کی آ گئی ہے. سر مجھے پتا ہے میری مذمت کرنی ہے. حاضرین اور معزز ناظرین، آپ محترم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی فکر انگیز گفتگو سماعت فرما رہے تھے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کا مسلسل کوئی کم از کم 5-10 برس سے انہوں نے ایک تھیسس ہے ان کا، اور وہ تھیسس یہ ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل سٹرگل یعنی ہمیں کرنی چاہیے. آپ ان کا یہ جس طرح انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ یہ جو ہائپوتھیسس ہے، تھیسس ہے، اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں وزن ضرور ہے. اور سب سے بڑی مثال جو ڈاکٹر فاروق عادل صاحب جو دلیل ہے ان کے پاس، جو اس کے موقف کو یعنی وزنی بناتی ہے، امپورٹنٹ بناتی ہے، وہ خود قیام پاکستان ہے. کیونکہ قیام پاکستان ایک اتنی بڑی یعنی کامیابی ہے امت مسلمہ کی اور بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں کی، کہ بانیان پاکستان نے کوئی عسکری جدوجہد سے اس کو نہیں حاصل کیا. اقبال، قائد اور جتنے بھی دیگر ہمارے سیاسی رہنما ہیں، اور اس سے پھر یعنی آپ کا موقف جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اس وقت ہم کشمیر کے تناظر میں اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کشمیر کا موقف بھی ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ عالمی سطح پر جب آپ مختلف جو جہادی تنظیمیں یعنی شامل کرتے ہیں اس کو، اور وہ نام تو میں نہیں لینا چاہ رہا، لیکن وہ پھر چیزیں آپ کی پولیٹیکل نہیں رہتی، اور عالمی سطح پہ UN کی پلیٹ فارم پہ اور دیگر پلیٹ فارم پہ پھر آپ کا جو کیس ہے وہ یعنی کمزور ہو جاتا ہے. بہرحال آپ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب
کے نقطہ نظر سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور اختلاف کے لیے بہت ہی ایک جید ہستی اس وقت ہمارے بیچ آج کی تقریب کے صدر گرامی قدر ممتاز دانشور شاعر پروفیسر جلیل علی صاحب تشریف فرما ہیں. آپ پلیز بھرپور استقبال کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس گفتگو کو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی پہلے کیا جائے. ہاں جی، لیکن ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں تاریخی پس منظر کی ہو چکی ہیں. میں کچھ اور باتیں کرنے کے لیے میں نے پوائنٹس لے رکھے تھے، لیکن کچھ بنیادی بات جو ہے نظریاتی وہ ایسی سامنے آ گئی. یہ اسٹریٹجی اور نظریہ حیات کا مسئلہ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جنگ کے ذریعے، بالکل یہ آفاق کی صداقت ہے کہ جنگ کو ڈسکریج کرنا چاہیے، بالکل میں 100% ان کے ساتھ. لیکن کیا دنیا سے جنگ ناگزیر ہے؟ ابھی آپ کے سامنے غزہ میں کیا ہو رہا ہے، اب بھی بالکل تازہ. اچھا، ہر چیز کا الگ الگ انالیسز ہونا چاہیے. مثلا کارگل آپ نے وہ حرکت کی تھی جس میں آپ کی پوری تینوں فوجیں بھی اس میں جو تھیں وہ ان کے کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا. تو جب کسی چیز کو غور سے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بات کیا ہے. یہ جو ہم نے کشمیر لیا ہماری اچیومنٹ ہے. ہر بات کو اپنے اپنے پس منظر میں دیکھیے. کیا آج تک آپ یہ کشمیر آزاد کرا سکتے تھے جتنا آپ نے اب تک کروا لیا تھا؟ بھارت کا تو ہے کہ اکھنڈ بھارت، کہ وہ بھی میرا ہے جو آپ نے مجھ سے چھین لیا ہے، اس کا ابھی تک یہ ہے. ہمیں تو آج یہ بتانا چاہیے تھا کہ بھئی بھارت نے کیا کیا بےایمانیاں کی تقسیم کے وقت، اور اس کے بعد اس نے عالمی جو اصول تھے جہاں کمٹمنٹ کر رکھی تھی اس نے اقوام متحدہ سے، وہاں کن کن اصولوں کو پامال کیا. کیا نہرو مان نہیں چکا تھا کہ بھئی میں استصواب رائے کراؤں گا، پلیبسٹ کراؤں گا؟ تو جب ظاہر ہے آپ کے پاس انسانیت کے اندر تو یعنی انسانوں کے درمیان تو بڑا ادارہ اقوام متحدہ ہی ہے نا. تو اس کا یہ حشر نہیں تھا جو آج ہو چکا ہوا ہے. اس کا امریکہ نے، بنانے والوں نے ہی کر دیا اس کا یہ حشر. اس وقت تو بڑا مضبوط تھا ادارہ. تو اس مضبوطی کے زمانے میں وہاں نہرو نے یہ مانا تھا. تو کون اپنے مانے ہوئے سے پیچھے ہٹا؟ کرے نا یہ بات. یہ باتیں کرنی چاہیے تھی. اگر میں فرض کرو جنگ کے خلاف ہوں تو میں اپنا مقدمہ مضبوط بنا کے دکھاؤں نا. ٹھیک ہے، دوسرا تو چوائس یہی ہے کہ اپنا مقدمہ اتنا مضبوط بنا کے دکھائیں کہ عالمی بالادست طبقات جو ہیں اور جو قوتیں ہیں وہ بھینگی ہیں، وہ جانبدار ہیں. امریکہ مانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں غزہ میں، اسرائیل مانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. باتیں تو ہمیں آج یہ کرنی چاہیے کہ آج صرف 2 کنٹریز ہیں، یعنی جو ایک ہندوتوا والا جو طاقت سے ایک عقیدے کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا ہے اسرائیل جو سیکریٹ نسلیت پر یقین رکھتا ہے، جو پریمیٹو تصور ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کا ایک عام مولوی آپ کے بڑے سے بڑے دانشور سے زیادہ کلیئر ہے، جانتا ہے کہ دنیا میں کانفلکٹ اس وقت کیا. ظاہر ہے کہ اسرائیل تو خود اس سے نمٹ لیتے شاید. یاد ہے 65 میں بھی آپ کو میں بتاؤں ایوب نے یہ کہا تھا میں امریکہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. باتوں کو ان کے پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. وہ بالکل درست کیا تھا. آپ کے پاس ایک ہی فخر کی جنگ ہے جو آپ نے لڑی ہے، دوسری تو ہم نے ڈپلومیٹیکلی لڑی تھی نا. جو مجاہدین والی جنگ تھی 48 والی، اس میں ہمارا سٹینڈ پوائنٹ یہ تھا کہ ہماری مقتدرہ نہیں لڑ رہی، یہ مجاہدین لڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے. یہ اسٹریٹجیکل بات ہوتی ہے. اس پر اس طرح کا فتویٰ آنا بھی کہ جی حکومت کو اناؤنس کرنا چاہیے، حکومت ہر دفعہ اوپنلی اناؤنس نہیں کرتی. بے شمار باتیں خفیہ مشنز ہوتی ہیں، تو حکومت آپ کی آن ریکارڈ تھی، ساتھ تھی. تو یہ غلط بات تھی کہ بھئی شاید اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، وہ مرضی سے نہیں کر رہے تھے. تو اس لیے اسے پورے پرسپیکٹو میں چیزوں کو لینا چاہیے. تو اس لیے اس وقت کوئی بندہ اگر یہ بات کرتا تھا
کہ جی اس طرح کے فتوے کی سامنے لانے کی کوشش کرتا تھا کہ حکومت کی تائید کے بغیر یا اس کی اناؤنسمنٹ کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، تو وہ زیادتی کر رہا تھا، وہ مسلمانوں کی کاز سے انحراف کر رہا تھا، نقصان پہنچا رہا تھا اسے، اس لیے کہ حکومت کے ایما سے ہو رہا تھا سارا کچھ۔ یہ اسٹریٹجک مسئلہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سیدھی سی ایک بات تھی، ہمارے وہ بھی ہیرو ہیں جو 1857 کی جنگ آزادی میں لڑے، مگر وہ ناکامی ہوئی تو ناکامی کے بعد جتنا آگے مشرف نکل گیا اتنا ہی آگے سر سید نکل گیا تھا۔ سر سید نے یہ کہا کہ ہم جانور ہیں اور ہمیں یہ تہذیب سکھانے آئے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے خلوص کی قدر کرتے ہیں، اختلاف رکھنا جائز ہے۔ وہ سلیم احمد نے ایک کتاب لکھی، گڈ بائی مسٹر سر سید، کہ اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ہم ایک پھنسے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں اس میں سے نکالا، حالات بہت نازک تھے، آپ نے ہمیں تعلیم کی طرف لگایا، بہت اچھا کیا۔ لیکن ایک بات اور بھی ذرا ذہن میں رکھیے، تاریخ وہ نہیں ہوتی جو شخصیات نمایاں کر دی جاتی ہیں استعمار کی طرف سے۔ کیا اس وقت صرف سر سید ہی کا نقطہ نظر تھا؟ کیا متوازن نقطہ نظر موجود نہیں تھا؟ قاسم نانوتوی جیسے لوگ کیا تھے جو کہتے تھے انگریزی بھی حاصل کریں، سب کچھ کریں، لیکن کمپرومائز نہ کریں۔ اکبر اچھا، ہم سر سید کو اس بات کی بھی داد دیتے ہیں کہ جب بہت معذرت خانہ قسم کا انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا اور مسلمانوں کا مقدمہ پلیڈ کیا، تو انہوں نے مسلمانوں کے درمیان وہ نہیں تقسیم کیا، انہوں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے لوگوں کا ضمیر جگانے کی کوشش کی۔ اسٹریٹجیکلی اچھی بات تھی۔ اب اقبال جو ہے وہ آپ کو دونوں سطحوں پر وزڈم سکھاتا ہے، اسٹریٹجی بھی بتاتا ہے اور نظریہ حیات بھی بتاتا ہے۔ جب وہ آپ کو کہتا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کیونکہ جب ہم کسی بندے کے خیالات پیش کریں تو اس کو اس کی ٹوٹیلٹی میں پیش کرنا چاہیے۔ اقبال بالکل اس بات کا قائل نہیں ہے کہ بغیر آنکھیں بند کر کے ہر جگہ کود جائے۔ وہ تو اس کا ایک شعر ہے کہ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے، ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں۔ وہ جنوں کا ماننے والا اقبال، لیکن شعور کے ساتھ۔ من بندہ آزادم عشق است امام من، عشق است امام من، عقل است غلام من۔ وہ اس طرح سے چلتا۔ تو اقبال ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ایپیسوڈ گزر چکا تھا، جہاں تک تو اس کی نظریہ حیات پیش کرنے کا تعلق ہے یا کلی اس کا جو نقطہ نظر ہے، اس میں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ طرابلس کے شہیدوں کا لہو لے کے آیا ہوں میں۔ اور مسلمان حملے نہیں کر رہے تھے اس وقت کسی پر، مسلمانوں پر انہیں کالونیاں بنایا جا رہا تھا اور وہ مزاحمتیں کر رہے تھے۔ تو کیا جو ترکیوں نے اپنی آزادی کو بچا کے رکھا، ڈائلاگ سے بچا کے رکھا، لڑ کر بچایا نا بھائی انہوں نے۔ ابھی ہم نے اگر یہ جلوہ نہ دکھایا ہوتا بھارت کے ساتھ جو ہمارا ہوا، اس وقت پوچھنا چاہیے تھا فاروق عادل صاحب سے، میرا خیال اسٹیبلشمنٹ کو پہلے پوچھ لیتی تو اچھا تھا، کہ بھئی ہمیں امریکہ کہہ رہا ہے، جیسے اس کو کہا تھا کہ بھئی تمہیں سٹونز کے زمانے میں پہنچا دیں گے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ خبردار انڈیا کچھ کرنا چاہتا تو کر لینے دیں۔ ہمیں سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم آپ سے ساری امداد روک لیں گے جو آپ کو دینی ہے ہم نے، اور جو دی ہوئی ہے وہ واپس مانگ لیں گے، تو انڈیا کو کر لینے دیں کچھ۔ قطر کہہ رہا تھا جی ہم ایک اور غازہ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے جلوہ دکھایا، اللہ کی مدد آئی اور پوری دنیا کا آؤٹ لک آپ کی طرف بدل گیا۔ اب میں تھوڑی سی بات اس پر کروں کہ یہ چینج کب آئی ہے دنیا میں۔ یہ چینج آئی ہے جناب دنیا میں کمیونزم کے ڈاؤن فال کے بعد، 9/11 کے بعد۔ جب یہ میٹیریلسٹک تحریک عالمی استعمار اور ظلم کے خلاف چل رہی تھی تو ظاہر بے شمار محکوم قومیں تھیں اور یا کالونیاں بنی ہوئی تھیں، تو وہاں سٹرگل یہ جاری ہوئی کہ استعمار کے خلاف لڑا جائے۔ تو استعمار بہت طاقتور تھا، تو اس وقت یہ اسٹریٹجک لڑائی جو تھی اس میں یہ ہتھیار سامنے آیا گوریلا وار کا، کہ جس دشمن کے ساتھ لڑ کر آپ اسے شکست نہیں دے سکتے، اس کی بلیڈنگ کریں،
اس کو زخم پر زخم لگاتے رہیں. آپ کو قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی, اس کا کم نقصان ہوگا, لیکن اس کا نقصان کرتے رہیں. تو مجھے بتائیں ویتنام کیسے آزاد ہوا تھا؟ 2.5 لاکھ سے آزاد ہوا, قربانیاں دی تھی انہوں نے. اسی طریقے سے آپ نے جتنا کشمیر لے رکھا قربانیوں سے لیا ہوا ہے. اب اس کا مطلب اب نقشہ کیا ہے؟ کیا مسلمان کسی جگہ لشکر کشی کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں کوئی ایک جگہ جہاں مسلمان لشکر کشی کر رہے ہوں. مسلمان اپنی دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جن افغانیوں کی بات کی, ہو سکتا مجھے ان کا اسلام جو ہے 5% بھی میں ایگری نہ کروں اس سے, لیکن دنیا کے بنائے ہوئے اصول جو ہیں کہ اپنے ملک پر قابض فوجوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ لڑتے ہیں, انہیں دنیا کیا کہتی ہے؟ جہاد چھوڑ دیں آپ. دنیا کیا کہتی ہے؟ فریڈم فائٹر کہتی ہے کہ نہیں؟ اور کیا کہیں گے آپ؟ تو انہوں نے 2 سامراجوں کے خلاف لڑے ہیں, قربانیاں دی ہیں اور انہیں نکالا ہے اور ان پر فتح حاصل کیا. کسی لحاظ سے اس تاریخی جد و جہد کو, جس پر آپ برسوں تک آپ دیکھیں گے, صدیوں تک اس پر فلمیں بنیں گی, جو آپ کی چمکتی ہوئی تاریخ ہے, جس پر جو بائیڈن نے آپ کو بھی کریڈٹ دیا, پاکستان کو بھی. اس نے افغانستان سے نکل کے یہ کہا کہ افغانستان میں میری شکست کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے. بھئی ان کی شکست تو کوئی افسانہ نہیں ہے نا, نکلا ہے نا وہاں 50 ملکوں کے ساتھ. یہ کوئی کہانی تو نہیں ہم سنا رہے نا. تو کیوں نکلا ہے؟ کوئی 1 لاکھ سے زیادہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے. ہمارا حلق خشک ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم جنت میں جا رہے ہیں, لیکن اس کا نتیجہ نکلا. یہ وہ اس کے فروٹ ہم نے کھانے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, انہوں نے جو مزاحمت کر کے وہاں سے نکالا اور عالمی سامراج کو جو بلیڈنگ اس کی, ہم اس میں اسٹریٹجیکلی شامل تھے. بلیڈنگ میں ہم نے ڈبل کراس کیا اور زندہ باد کیا, بالکل ٹھیک کیا. اس لیے کہ جب عالمی قوتوں کا کوئی اصول نہ ہو تو آپ ان کے ساتھ ایتھکس کے آپ نمبردار بن جائیں گے. آپ کو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ جو کہتے ہیں وہ پیار میں اور جنگ میں بہت کچھ جائز ہوتا ہے, وہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے ہمارے انٹلیکچول کا. مثلا کشمیری بیچارے وہ دیکھیں وہاں جانیں دے رہے ہیں, روز قربانیاں ان کی ہو رہی ہیں, اور وہ ہمارے محسن ہیں. جبکہ یہاں امریکی ایجنڈے پر, استعماری ایجنڈے پر ہمارے یقین اور اعتماد کو متزلزل کیا جا رہا ہے کہ ہم شاید کوئی گئی گزری قوم ہے, ہم کوئی بہت ہی کاؤنٹ لیس قسم کی کوئی قوم ہے جس کو گنتی شمار میں نہیں آتی. تو وہ ہمارا جھنڈا لہراتے ہیں, وہ ہمارے نعرے لگاتے ہیں, وہ ترانے پڑھتے ہیں. تو ہمیں حوصلہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو تھرو تھک اینڈ تھن گزر رہے ہیں اور خون کی ہولی میں سے گزر رہے ہیں, وہ ہمیں اپنی تقویت کے لیے ہمارا نام لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم کچھ ہے. تو جناب اب ذرا غور کیجئے, ہر بات کو اس کی فیکچول سطح پر رکھ کے انالیسس کرنا چاہیے. جب تک رشیا ٹیم نہیں ہوا تھا ہمیں خالصتان کی بھی اجازت تھی کہ بنا لیں یا کم از کم ڈسٹرب کریں انڈیا کو. اور کشمیر کے بارے میں ہر روز اخبار میں امریکہ کی یہ سٹیٹمنٹ آتی تھی کہ وہاں ہیومن رائٹس پامال ہو رہے ہیں. یہ تو ہوگی سامراج کا موقف. اور آپ کے جو لیفٹسٹ تھے ان کا موقف کیا تھا کہ بالکل گریلا وار لڑنی چاہیے, استعمار کی بلیڈنگ کرنی چاہیے. اور جب رشیا کا ڈاؤن فال ہوا تو چونکہ یہ سارے کے سارے اشتراکی جو تھے ہائی جیکڈ بائی امریکہ تھے, امریکہ نے بہت ہی ذہانت کے ساتھ نظریاتی سطح پر روس کو یہ شکست پہلے سے دے چکا تھا افغانستان کو, یعنی روس کو توڑنے سے پہلے. وہ شکست کیا تھی؟ آپ تو بعد کے نسل کے لوگ ہیں. پاکستان میں اینٹی ریلیجن ہونا ہوتا تھا, سوشلسٹ ہونا, کوئی اور بات نہیں پوچھتے تھے. وہ کہتے تھے آپ مذہب کے خلاف ہیں تو آپ سوشلسٹ ہیں. تو اس میں یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ کوئی ویسٹرن ماڈرنزم کے حوالے سے مذہب کے خلاف ہے یا اشتراکی انقلاب کے حوالے سے مذہب کے خلاف ہے. لہٰذا ہمارے ملک میں ٹی وی میں, ریڈیو میں, ہر جگہ پر
ہیڈنسٹ، لذت کوش، ویسٹرن، ماڈرنسٹ اور سو کالڈ انقلابی یہ اکٹھے ہی بیٹھتے تھے، اکٹھے ہی اٹھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے ہم اینٹی ریلیجن ہو کے سوشلزم کا کوئی ہم فرض جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ کس کی کامیابی تھی؟ یہ اس استعمار کی کامیابی تھی جس نے ولگرائز کیا اشتراکیت کے نقطہ نظر کو پاکستان میں، اور اسے صرف اینٹی ریلیجن بنا کے جو تصادم ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ہونا چاہیے تھا وہ ماڈرنسٹوں اور رجت پسندوں کے درمیان کروا دیا، کیونکہ ایک سائیکی ہوتی ہے ہر معاشرے میں، ماڈرنسٹ بھی ہوتے ہیں، رجت پسند لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو رجت پسندوں کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا تھما دیا اور جو ماڈرنسٹ تھے ان کے ہاتھوں میں سوشلزم کا جھنڈا تھما دیا۔ تو یہ شکست تو پہلے ہو چکی تھی رشیا کی، کیونکہ لینن تو یہ کہا کرتا تھا کہ ہندوستان میں اور جنوبی ایشیا میں مذہب کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اشتراکیت کو، تو یہاں تو بنیاد ہی ہے تھی کہ مخالفت کریں گے تو آپ سوشلسٹ ہیں ورنہ نہیں۔ تو جناب یہ اس دن ہوا کہ جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد مشرف صاحب آئے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری کامیابی ڈائلاگ کے ساتھ ہی ہو رہی تھی نا۔ ادھر وہ آیا تھا کیا کہتے ہیں واجپائی، تو واجپائی اور اس وقت کا جو یہاں کا حکمران تھا وزیر اعظم تھا ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس کے بعد اینالسٹ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کشمیر کا جو تھا یہ ایشو وہ اس نے کمزور کیا مشرف نے کوئی 22 کے 20 آپشنز دے دی تھیں کشمیر کے بارے میں۔ اس نے کہا تھا قراردادیں جو کام ہوتا تھی کہ وہ بھی چھوڑیں، ہم ان کی بھی بات نہیں کرتے، اور وہ ہوتا ہوا جو معاہدہ تھا اس نے پریس کانفرنس کر کے دن کے وقت ناشتے پر وہ کر دیا ایکسٹریمسٹوں کو، اور وہ وہیں درا کا درا رہ گئے، اس لیے کہ یہ سارا گائیڈڈ تھا۔ تو جناب اس وقت یہ ہوا کہ مشرف کے ذریعے سے وہ 35 سالہ 40 سالہ نیٹ ورک جو ہم نے انڈیا میں اپنا اثاثہ بنا رکھا تھا پاکستان کے لیے فائٹ کرنے والے، پاکستان کی استعانت کرنے والے لوگ، وہ سارا اس نے اپنے اقتدار کے لیے توڑ دیا۔ یہ ایک دن میں نہیں بنتا، تو آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھیں میں بالکل فیکچول بات کرنے لگا کہ مشرف سے پہلے انڈیا ایک پراکسی ادھر کرتا تھا تو ہم 2 کرتے تھے، ہم سے 6-7 گنا بڑا ملک تھا، تو ہمارا پوٹینشیل یہ تھا۔ تو جب وہ نیٹ ورک تڑوا دیا گیا تو اس وقت کے بعد سے وہی کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے، پختونخوا میں بھی کر رہا ہے، ہر جگہ کر رہا ہے، آج بھی کر رہا ہے۔ آپ نہیں کر پا رہے اس لیے کہ وہ سارے کا سارا اس نے نیٹ ورک کی تڑوا دیا۔ تو نیٹ ورک چاہے دشمنی سے ختم کریں آپ، چاہے کسی بڑی امن پسندانہ نظریاتی موقف سے کریں، اس کے نتائج یہی نکلتے ہیں جو اب نکلے ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ افغانیوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ اچھا غزہ والوں کو دیکھ لیں، یعنی اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ان ملبے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ اور سرنڈر نہیں کر رہے۔ ہمارا جو ہے وہ برا حال ہو رہا ہے، یار ہم تو نہیں ان کو کہہ رہے لڑو، میرا کیا قصور ہے یار اس میں؟ پاکستان تو نہیں ان کو کہہ رہا لڑو، وہ لڑ رہے ہیں نا۔ تو میرے پاس یار اتنے لفظ نہیں ہے کہ میں کہوں یار زندہ باد، تم روز 50-100 مار رہے ہو، 200 مار رہے ہو، یا میری بات مان لینی ہے انہوں نے۔ لیکن دے آر گوئنگ ٹو چینج دا ورلڈ، انہوں نے دنیا بدلی، اس لیے کہ جن کا نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور کسی اور بندے کی کوئی نجات ہی نہیں ہونی، وہ قرآن کی ان آیات کو پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ میں نے اچھائی اور برائی کا شعور انسان کو وہبی طور پر دیا ہے۔ غزہ والوں نے وہ قربانیاں دی ہیں کہ وہ انسان جن کے اوپر ویسٹرنزم کا ملبہ پڑا ہوا تھا، گرد و غبار پڑا ہوا تھا، ان کے ضمیر بھی جگا دیا ہے اس نے۔ یہ ہوتی ہے قربانی کی جو معجزاتی اثرات ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ نے سامنے آپ نے نہیں دیکھا آپ نے کہ اکیلا امریکہ ویٹو کر رہا ہے، پوری دنیا جو ہے ایک دفعہ نہیں 20 بار جو ہے غزہ والوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور انہوں نے کیا۔ تو یہ کیوں کھڑی ہے؟ اس لیے میں یہ جو زور دے رہا ہوں کہ یہ پوٹینشیل کہ انہوں نے انسان کو بتا دیا کہ تم انسان ہو،
جو حیوانوں کی حد تک پہنچ چکے ہوئے تھے ان کے اندر بھی ضمیر جگا دیا. یہ اس سے ہوا ہے. تو جناب اب پوچھنا یہ ہے کہ جو کشمیری ہیں وہ تو لڑ رہے ہیں, اس وقت سے انڈیجنٹ وہ ہے. وہ پہلے تو آپ ہیلپ کر رہے تھے نا, امریکہ بھی آپ کے ساتھ تک کہتا تھا کرو. تو جب 9/11 ہوا تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے بھارت نے یہ کہا تھا کہ ہمیں بتائیں, کیونکہ آپ نے بٹرے کیا ہوا تھا, آپ نے کارگل کر کے, اس میں 100% فاروق صاحب کے ساتھ. کارگل میں آپ کی تینوں افواج بھی جو تھی اعتماد میں نہیں لی گئی تھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ میں نے کسی ایک محفل میں, ایک فورم تھا تھنکر فورم, تو اس میں فوجی بھی کافی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس فورم کا جو پیٹرن تھا وہ کلیم سعادت تھا, وہ جو ایئر فورس کا تھا, ایئر وائس تھا. تو میں نے کہا جی میں ایک لے مین ہوں انہی دنوں, تو میں کہا جی مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ ہماری تینوں فوجوں میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. تو بلیو می کہ وہ چائے پیتے پیتے میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا پروفیسر صاحب ہمارے ہاں یہ جو زمینی فوج ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں امریکہ. تو میرا بات ثبوت ہوگی نا. اس نے کہا کہ نہیں کوآرڈینیشن. تو اس کوآرڈینیشن کے نہ ہونے سے آپ کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ علی میر جو تھا کیوں مارا گیا تھا. مصطفیٰ علی میر یہ کہتا تھا کہ ہم نے امریکہ کو اڈے نہیں دینے. تو کیا میر ٹھیک کہتا تھا یا مشرف ٹھیک کہتا تھا؟ تو وہ ہمارا شہید ہے جو مارا گیا, جو کہتا تھا نہیں دینے اڈے. تو جناب اب کشمیری انڈیجنٹ چلا رہے ہیں سارا, اور انڈیجنٹ کیا چلا رہے ہیں کہ وہاں 7-8-9 لاکھ فوج ہے جس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور اگر اس اسٹرگل کو صرف زندہ بھی رکھ پا رہے ہیں تو یہ کامیابی سے چھوٹی بات نہیں. بعض کا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی اسٹرگل کو صرف الائیو رکھ لیں آپ تو یہ بڑی بڑی فتویٰ سے زیادہ بڑی فتح ہو. تو وہ یہ روز فتح حاصل کر رہے ہیں. تو اب جناب یہ ہے کہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم فوج کشی کی کبھی ہم نے بات کی ہے, یہ بات ہی ریلیونٹ ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ چڑھ دوڑو. ہم جو ڈائلاگ کر رہے ہیں, ڈائلاگ میں ہم نے, اللہ میاں نے ہمیں موقع دیا, اب ہماری بات لوگ سن بھی رہے ہیں اور ہم اسے زیادہ. ہاں پانی کہاں مر رہا ہے, پانی یہاں مر رہا ہے کہ کیا, جب ابھی میں نے کہا کہ آپ کا دیہاتی عام مولوی بھی جانتا ہے کہ اسرائیل ہمارا دشمن ہے, اس کے پیچھے امریکہ کی طاقت ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کے انٹلیکچوئلز کو ان کی کنڈیشننگ یہ کر دی گئی ہے اور عالمی فیشن یہ بنا دیا گیا ہے خاص طور پر 9/11 کے بعد سے کہ اپنی جدوجہد, آزادی کی جدوجہد کرنا بھی جو ہے, مزاحمتی جنگ لڑنا بھی جو ہے, وہ بھی غلط رستہ ہے. اچھا, اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی مزے کی بات کہ یہ جب ہو رہی تھی وار, تو افغانی جو لاکھوں کی تعداد میں مرے ان کا افسوس نہیں کر رہا تھا. برطانیہ کا جو تھا وزیر اعظم یہ کہہ رہا تھا میں اپنی قوم سے معافی مانگتا ہوں, ہمارا فیصلہ غلط تھا, اس میں ہمارے 150 بندے مارے گئے. تو یہ ہے معیار. تو اس معیار کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ کا انٹلیکچوئل تیار نہیں ہے. جس دن امریکہ نے یہ کہا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے جب عراق پر حملہ کیا تھا تو اس وقت نہیں, جب افغانستان پر حملہ کیا تھا تو کنسنسس لے لیا تھا, اقوام متحدہ سے مینڈیٹ لے لیا تھا, ملکوں کو خرید لیا تھا, بعضوں کو ڈرا دیا تھا, مشرف کی طرح کے لوگوں کو. تو لیکن جب اس نے عراق پر حملہ کرنا چاہا تو عراق والے نے تو یہ اسٹریٹجی اختیار کی ہوئی تھی نا کہ پوری دنیا آؤ, آ کے دیکھ لو میرے پاس کوئی ایٹم ہے. ایکسپوز کر کے رکھ دیا تھا اس نے امریکہ کو, دیکھ لو یار. تو جب کوئی اس کے پاس ایکسکیوز نہیں رہا امریکہ کے پاس, تو اس نے پریمپشن کا ایک اصول انٹروڈیوس کروایا کہ مجھے دنیا میں جہاں کہیں سے بھی خطرے کی بو آئے گی میں وہاں پہلے حملہ کروں گا. اس بدماشانہ کنسپٹ کے خلاف کسی انٹلیکچوئل ایٹ نے, کوئی اخبار والا بولا ہوا آج تک, یہ پریمپشن کے خلاف کوئی ایک کالم دکھا دے مجھے کسی کا, کوئی شاعر ادیب بولا ہو. تو بھئی ایسے صورت حالات میں جو جگہ جگہ مزاحمت کر رہے ہیں, مزاحمت کا مطلب جنگ نہیں ہوتا. مزاحمت تو یہ ہے کہ آپ ایک طاقتور دشمن کے خلاف, وہ جو روز آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, آپ اس کی زیادتی کے خلاف کچھ مزاحمت تھوڑی بہت کرتے ہیں کہ کم ہو جائے.
یا یہ کہ اسے کوئی نقصان تھوڑا بہت پہنچے, یا یہ کہ کم از کم اس طرح سے ہماری آواز پہنچے گی. دیکھیں جب کوئی واقعہ آپ کرتے ہیں, مثلا بھگت سنگھ نے کیا کیا تھا, بھگت سنگھ نے ایک آواز کو لاؤڈ کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ ہماری کاز جو ہے اس کا ذرا آواز بلند ہو جائے. تو یہ اس طرح ٹوٹل اسٹریٹجی کے حصے ہوتے ہیں. ہم کسی پر حملہ کرنے نہیں جا رہے. ہم کہتے ہیں, یہ کیا کہتا تھا اسامہ نے, یہی انہی کا اپنا بندہ تھا نا پہلے, لیکن ایسے ہی ہوا جیسے خالد بن ولید تھا. خالد بن ولید جو تھا اس نے جنگ احد میں مسلمانوں کی پٹائی کی تھی, اتنا ذہین جرنیل تھا, مگر پھر وہ سیف اللہ بن گیا. تو یہ جو تھا اسامہ, اس نے یہ کہا امریکہ کو کہ آپ اڈے نکالیں مسلمانوں کے ملکوں سے. تو وہ جو فریڈم فائٹر تھا اس کو عالمی پریس نے, یار آپ کو تو اپنی فیس بک بند ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے, آپ 2-4 دن اسرائیل کے خلاف کچھ لکھتے ہیں تو وہ تو آپ کے اس احتجاج کے راستے بھی بند کیے ہوئے انہوں نے, ڈائلاگ کے بھی اور دوسرے تیسرے کے بھی. فیس بک اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں, واٹس ایپ بند ہو جاتے ہیں, سوشل میڈیا آپ کا بند ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ جو فیشنیبل قسم کا اس وقت دنیا کو ڈاکٹرن دیا ہوا ہے, نظریہ دیا ہوا ہے کہ جی امن امن امن, تو اس کے خلاف تو لکھنا چاہیے ہمارے انٹلیکچوئلز کو کہ بھائی آپ مجھے مکے مارتے ہیں 5 اور اس کے بعد مجھے کہتے ہیں جی تصوف کے صوفی بن جاؤ, یا امریکن پیسے سے یہاں یہ ہوئے ہیں انٹرفیتھ جو سیمینارز ہیں, اس لیے ہوئے کہ وہ جو کچھ زیادتی کر رہے تھے افغانستان میں, جو زیادتی کرتے ہیں فلسطین میں, جو فلاں کر رہے ہیں, اس کو ختم کرنے کے لیے وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی امن امن, اور سارے مذہب ایک ہی بات کرتے ہیں. اور اب یہ جو ابراہیم والا آیا ہے معاہدہ, اس کا بھی ذرا تیا پاجا کرنے کی ضرورت ہے. تقریب کے صدر گرامی قدر جناب پروفیسر جلیل علی صاحب نہایت ہی فکر انگیز صدارتی خطبہ پیش فرما رہے تھے. ہمیں خوشی ہے کہ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے الحمد اسلامک یونیورسٹی نے آج یہ جو تقریب منعقد کی ہے, بہت ہی صرف یہ کشمیر اسٹرگل تک یعنی محدود نہیں رہی, بلکہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو درپیش جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام زیر بحث آئے. ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کا, بالخصوص پروفیسر جلیل علی صاحب کا, محترم ڈاکٹر فاروق عادل, محترمہ عائشہ مسعود ملک, ڈاکٹر صدف نقوی, محترمہ مہوش حسن, جناب پروفیسر ڈاکٹر سمیع الحق, ڈاکٹر امین ناصر, فرزند علی ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں, سمیع الرحمان صاحب, اور ڈاکٹر شہباز صاحب, ڈاکٹر سمیرہ غوری صاحب کا بہت شکریہ, بہت مصروف شخصیت ہیں اور آج تشریف لائے ہیں ہمارے ہم, اور ان کی مدد سے یہ سب چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ. اور مومنہ مسرور کا, خصوصاً پروفیسر محمد سرور کھوسا صاحب تشریف لائے ہیں, ان کا بہت شکریہ. ہم ایک گروپ فوٹو بنائیں گے, لیکن اس سے پہلے جو یہاں پر ہمارے دوست ایم فل پی ایچ ڈی کے جو اسکالرز ہیں, میں ان کا بھی نام لے کے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب محسن بشیر, رباب رمضان, تہمینہ بشیر, فروہ بطول, امجد اوان صاحب پروفیسر ہیں ماشاءاللہ, اور پروفیسر ذل ہما جعفر جو بلوچستان سے جن کا تعلق ہے, اور واصف رحیم, ارزا محبوب, رضیہ سلطانہ اور صوبیہ سلیمان, جبیریہ مقبول, اور رابعہ امان اور ڈاکٹر طاہر محمود صاحب تشریف فرما ہیں, بہت شکریہ. ہم نے یہاں شعبہ اردو نے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب پر اور محترمہ عائشہ مسعود ملک صاحبہ پر ایم فل لیول کے کام کیا ہے. تو علی صاحب کا اختلاف اپنی جگہ, لیکن وہ مقالات تو ان کی خدمت میں پیش کر ہی سکتے ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ دونوں ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کی خدمت میں مقالات پیش کریں, پھر گروپ فوٹو بنائیں گے, اور پھر ہم انشاءاللہ مل کے کھانا کھائیں گے. وہاں پر مزید یعنی اختلافی گفتگو ہوگی. تھینک یو سو مچ. ابھی آپ کی میں نے خبر نہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ دونوں کشمیر